خواتین و حضرات، ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان، بٹ اسی کے ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو کو ہوسٹس ود می، پاکستان کے جنہوں نے پاکستانی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی، دا پائنیئر آف پوڈ کاسٹ ان پاکستان. جنید اکرم میرے ساتھ موجود ہیں ایز اے کو ہوسٹ، اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ طلحہ احد ہو از دی فاؤنڈر آف پاکستانز لارجسٹ اینڈ فرسٹ ڈیجیٹل فرسٹ نیوز نیٹ ورک. اور اس کے ساتھ ساتھ آئیڈ لائک ٹو انٹروڈیوس دا گیسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. میں چاہوں گا کہ جنید بھائی آپ اسٹارٹ کریں ود کویسچن. السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. خان صاحب، ہم ٹریڈیشنل سوالوں پہ تو آئیں گے، لیکن آئی ایم گونا اسٹارٹ ود سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی کسی انٹرویو میں نہیں دیکھا کسی نے آپ سے پوچھا ہو، اینڈ اٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی مین یو آر اے مین آف اسٹرانگ نروس. آپ نے ماشاء اللہ اسپورٹس میں اتنے سال دیے، پھر آپ کی اپنی 25 سال کی جد و جہد ہے پولیٹیکل. We've seen you and people idolize you for your strength. But at the end of the day, you're a human being. And جو بھی recent developments ہوئے ہیں, it must have disappointed you in some way or the other. How are you feeling emotionally about this? دیکھیے جنید، پہلے سب کے لیے بیکاز میرا 70 سال کا آلموسٹ ہو گیا ہوں، تو آپ سب جو یوتھ ہے اس ملک کی، جو فیوچر ہے، اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیں جو زندگی ہے نا، وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا. وہ ایک سائیکلز میں جاتا ہے. اونچ نیچ زندگی کا نام ہے، اور جتنا آپ اوپر کو ایم کریں گے اتنی آپ کو ڈاؤن سائڈ زندگی میں آئیں گے، برے وقت آئیں گے. جتنا آپ اوپر جائیں گے گریں گے بھی آپ کافی. سو دیکھیں، ایک یہ جو آپ کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے، اگر آپ نے کوئی بھی چیز اچیو کی ہو، اور خاص طور پہ جو اسپورٹس ہے، اسپورٹس ایک بڑا ایک ایسا قیمتی سبق آپ کو سکھاتی ہے جو شاید اور کوئی چیز نہیں سکھاتی. اور وہ کیا ہے؟ ہار جیت. آپ کو ہارنے کے بھی ڈائنامک سمجھ آتے ہیں، آپ جیتنے کے بھی کو سمجھ جاتے ہیں کہ جیت پرماننٹ نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر اگر آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ نیچے آ جائیں گے. تو یہ جو سائیکل ہے، یہ ایک میری ایسی ٹریننگ ہوئی ہے جو کسی پولیٹیشین کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین نے 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں ہار جیت نہیں دیکھی. سو کسی نے پولیٹکس میں پاکستان میں سوائے قائد اعظم کے 22 سال اپنی زندگی کے گزارے اپوزیشن میں نہیں ہے، کسی نے نہیں گزارے، اور مشکل وقت میں. سو دیکھیں، یہ میری بڑی مکس فیلنگز ہے اس پہ. یہ جو ہوا ہے، ایک کہ اتنی بڑی باہر کی سازش ہوئی، اور وہ سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان میں جو میر جعفر اور میر صادق، انہوں نے پورا ساتھ دیا ان کا، اور سب نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا جو 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ جو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور وہ گرایا باہر کی سازش کیوں تھی؟ ہماری کیا قصور تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانا چاہتے تھے. دیکھیں، انڈیپینڈنٹ کا مطلب اینٹی امریکن نہیں ہے. میں کبھی بھی، بلکہ میں تو اینٹی انڈین بھی نہیں ہوں. میں تو بی جے پی اور RSS کی جو ریسسٹ پالیسی اور جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف ہوں. لیکن انڈیا میں ہر قسم کی سوچ ہے. میری دوستیاں بھی بڑی ہیں. امریکہ بھی ویسا ہی ہے. ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. بالکل. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے، صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ میں وہ پالیسیز چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی بھی امریکہ سے رہے، لیکن جو ہمارے لوگوں کے مفادات ہیں، ہمارے جو انٹرسٹ ہے، ان کو کمپرومائز نہ کروں. میری نمبر 1 پرائرٹی 22 کروڑ پاکستانی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم روس کی ٹرپ بھی کینسل کریں، روس کے ساتھ کوئی ہم ٹریڈ بھی نہ کریں، چائنا کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس لمٹ کریں اپنی ریلیشن شپ، اور پھر یہاں بیسز بھی وہ مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو یہاں سے اگر انہوں نے جو بھی انٹرنیشنل ٹیررزم کو روکنا ہے تو پاکستان کو استعمال کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو کبھی کسی اور کی جنگ اور کانفلکٹ میں کبھی ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن میں ہونا چاہیے، جنگ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ سمجھے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح نہیں استعمال کریں گے. جس طرح وار آن ٹیرر میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا، 80,000 پاکستانی ہمارے مارے گئے.
ان کی جنگ لڑتے ہوئے پاکستان کو برا بھلا بھی کہا گیا. تو یہ تھی نمبر 1 چیز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری سازش کی. ان کو مل گئے یہاں ریسیپٹیو لوگ, اور ان لوگوں کے اندر وہ تھے جنہوں نے, اور یہ بائی دی وے یہ ماڈل اگر آپ فالو کریں جو انہوں نے پرائم منسٹر مصدق کو ایران میں گرایا تھا, تو وہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں تھیں. پہلے انہوں نے پیسے چلائے میڈیا پہ, اس کو برا بھلا کیا, پھر انہوں نے مصدق کی جو پارٹی کے اندر پولیٹیشینس تھے ان کو خریدا, پھر جو اپوزیشن تھی اسے ڈیمونسٹریشنز کروائیں, جس طرح انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ کی, وہ وہی ماڈل تھا. اور ایونچولی پھر پہلے سازش ہوئی اور پھر مداخلت کی. لیکن جو مجھے خوشی ہوئی وہ, اب یہ میں نے مکس فیلنگز کہا, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اس طرح اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. جو عموماً یہاں پرائم منسٹر جاتا ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ قوم, میں خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح نکلے گی جس طرح وہ سڑکوں پہ نکلی. جو جلسے 10 دنوں میں 3 بڑے شہروں کے اندر ریکارڈ جلسے ہوئے اور پبلک خود چل کے آئی. تو ایک طرح مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم قوم نہیں بنے, ہم بٹے ہوئے ہیں لوگوں میں, حصوں میں, فرقوں میں, صوبوں میں, لسانیت کے طور پہ کہ جی میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں اردو اسپیکنگ وغیرہ. اس کے اندر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ساری قوم کے اندر ایک غصہ آیا, اور ساری قوم نے یہ فیل کیا کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گرایا, لیکن سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ ہے کہ اس کے کرپٹ ترین لوگ جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے, جن کے اوپر کیسز تھے, 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ جن کو انہوں نے مسلط کیا, جو شریف خاندان ہے وہ یا ضمانت پہ ہے یا کنوکٹڈ ہے, ان کو اوپر مسلط کر دیا. تو یہ ڈبل غصہ ہے لوگوں کو کہ ایک تو ان کی باہر سے امریکہ نے جو مداخلت کی, دوسرا یہ چور مسلط کر دیا, اور تیسرا جو پولیٹیکل لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, یعنی 20-25 کروڑوں پہ بیچ کے جنہوں نے جا کے گورنمنٹ گرائی, ابھی تک کوئی عدالت نے ان کے کیس ایکشن نہیں لیا. دیکھیں نا, عدالت نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا, 12 بجے عدالتیں بھی کھول دی, لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے میں جو دیکھ رہا ہوں مومنٹم, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. تو مکس فیلنگز, ایک طرف مایوسی اور دوسری طرف خوشی کہ شاید اس کی وجہ سے ایک وہ پاکستان بن رہا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان, جو علامہ اقبال نے سوچا تھا پاکستان کا. So you're seeing this as a blessing in disguise, whatever happened? میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اب اگلا پاکستان کا فیز آ رہا ہے, اور بائی دا وے اس کے اندر یہ جو چینج آیا ہے, اس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا. آپ نے دیکھا ہمارے زمانے میں کہتے ہیں جی میڈیا کے اوپر پابندیاں, اس باری کلیم ڈاؤن کیا میڈیا میں, سوائے 1-2 چینلز کے, اور ان کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کیا, لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا شعور ہے, قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مومنٹم بلڈ. اور جب انشاءاللہ میں یہ اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ دوں گا, میری ایک کنٹینشن ہے, میری ایکسپیرئنس ہے 26 سال کا پالیٹکس میں, کہ یہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک نکلے گی. So just adding to what Junaid Saab said, how do you feel about JKT and Aleem Khan? شروع میں آپ کے ساتھ بہت کلوزلی انہوں نے سپورٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم جب بالکل پی ٹی آئی ڈیولپ ہو رہی تھی, الیکشنز میں بہت زیادہ آپ کو آنے میں کیا, اور سڈنلی اس موقع کے اوپر دے ہیو چینج دا سائڈس, اور ابھی ملاقاتیں بھی ہوئیں. سو وہ ویژولز دیکھ کے وٹ واز یور فیلنگ؟ دیکھیں, دونوں کی کنٹریبیوشن بڑی تھی. دونوں آج سے 11 سال پہلے پارٹی کے اندر آئے تھے. پارٹی یاد رکھیں 26 سال سے چل رہی تھی. تو جب پارٹی اٹھی, جب ہمارا مینار پاکستان میں 30 اکتوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولیٹکس میں پی ٹی آئی, تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا, اور دونوں نے محنت بھی کی. جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی, لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا. میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا,
میں تو پالیٹکس میں ایک آئیڈیلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جو ایک فلاحی ریاست بنے گی جدھر رول آف لا ہوگا, قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. کیا ان کے وہی آئیڈیلز تھے؟ اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا, وہ ان کا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو میرا تھا. میرے خیال میں وہ پاور میں وہ, اور وہ پھر واضح بھی ہو گیا کیونکہ اگر ان کا وہ آئیڈیل ہوتا تو وہ آج ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جن کو میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. میں تو بلکہ چوروں کی وجہ سے تو آیا تھا پالیٹکس میں. میں نے تو پہلے دن سے کرپشن کو مین ایشو اٹھا کے ان دونوں جو فیملیز ہیں جو لوٹ رہی تھیں ملک کو, ان کے خلاف آیا تھا. اگر آج وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا یہ تو آئیڈیل نہیں تھا رول آف لا. انصاف کی تحریک جو تھی, رول آف لا کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. میرے خیال میں وہ بھی جب ان کا یہ نہیں تھا, وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاور میں آ کے تو وہ پاور کی پریولیجز انہوں نے استعمال کرنی تھی. دیکھیں پاور میں آ کے پیسہ میری اگر بزنس ہو, میں پاور میں آ کے تو بڑے آرام سے پیسے بنا سکتا ہوں, میں ہر طرح پریویل کر سکتا ہوں. اگر میں ریل اسٹیٹ میں ہوں تو میں انلیگل زمین کو پاور میں آ کے لیگل کروا سکتا ہوں, گرین کو گرے کروا کے اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. میرے تو بڑا آسان ہے. آج اگر مثلا ملک ریاض پاور میں آ جائیں تو ملک ریاض تو دنیا کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں کیونکہ پاور میں تو آپ کے پاس سب اپرچونیٹیز ہیں. سو بزنس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ علیحدہ رہیں. میری نظر میں اگر پالیٹکس کرنی ہے تو ایک ہائر آئیڈیل کے لیے آئے. میں نہیں ابھی اپنے لیے بنا سکتا تھا. نواز شریف نے جتنی دیر میں نے پرائم منسٹر رہا ہوں, نواز شریف تب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا. نیشنلائز بینک سے پیسے لے کے فیکٹریاں بنائی اور پھر وہ قرضے معاف کروا لیے. تو یہ تو چوری ہے, یہ بزنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور میں آئے, اور انشاءاللہ اب جس کو میں ٹکٹ دوں گا اپنی پارٹی کے اندر, میں اس سے پہلے پلیج لوں گا کہ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں پاور میں نہ آئیں. اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کی بزنس کو فائدہ کرواؤں گا ایلیگلی. تو انفارچونیٹلی جہانگیر کا پھنس گیا ایشو وہ چینی کی, جب قیمتیں اوپر گئیں تو جب شوگر مافیا کے اوپر پہلی دفعہ انکوائری بٹھائی تو ادھر ڈفرینسز آ گئے. علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر, وہ لیگل کروانا چاہتے تھے اور راوی کے بیڈ کے اوپر ایلیگل ہے زمین. پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے, ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا. تو وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں, کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے آئے ہیں کہ پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں. تو ڈفرینسز ادھر سے ہوئے ہیں اور اب وہ جدھر چلے گئے ہیں کلیئرلی یہ ہے کہ ان کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا میں اس کا اگر زوم ان کروں, ظاہر آپ نے ایک بڑے لیول پہ تو آپ نے کہا کہ دیر فارن کنسپریسی اور ایک یہ کہ باہر کی سازش ہے جس کے اندر جو ہے وہ دوسرے ملک ملوث ہیں. اگر میں لیکن تھوڑا زوم ان کروں پالیٹیشینس کو, چلے آئی انڈرسٹینڈ آپ کی پالیٹکس بھی یہ رہی ہے کہ پالیٹیشینس ہیو بین کرپٹ ان پاکستان اینڈ اٹس ایزیلی بلیویبل ایز ویل. بٹ دین وی سو کہ انسٹیٹیوشنز میں بہت ساری چیزیں ہوئی. ہم نے دیکھا رات کو عدالت بھی کھلی, ہم نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی. ہم ٹویٹر پہ جاتے ہیں تو پیپل آر ویری ایگریسو ٹورڈز انسٹیٹیوشنز دیز ڈیز. آپ کا اس کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا آپ سے پوچھوں کہ زوم ان کر کے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا جوڈیشری اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ جو کنونشنل اسٹیٹس کو کنسیڈر ہوتی ہے؟ دیکھیں میں بڑا کانشیس ایک چیز کا ہوں کہ یہ ملک نے جب, اور میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک نے بڑا عظیم ملک بننا ہے. میں آپ یہ کہیں گے کہ 3.5 سال میں نے رہ کے کیا ایکسپیرینس کیا, میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو چھوٹا سا بھی 5% بھی ہم نہیں پہنچ رہے اس کے اوپر, کہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے. اللہ نے بڑی, جدھر دیکھیں تو پوٹینشیل ہے اوپر آنے کا, ہر فیلڈ کے اندر پاکستان اوپر آ سکتا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ رول آف لا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا. سو جو اسٹرگل ہے اس وقت پاکستان کی وہ ہے انصاف کی. دیکھیں کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی ملک لے لیں جدھر رول آف لا نہیں ہے وہاں غربت ہے. کوئی ملک لے لیں, ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہی رول آف لا نہ ہونے کا ہے. ہر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ پیسے چوری کر کے باہر, منی لانڈر کر کے باہر چلی جاتی ہے. جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, سیکرٹری جنرل UN کے نیچے جو پینل بیٹھی تھی, $1.7 ٹریلین ہر سال, 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے, منی لانڈر ہو کے
ویسٹرن کیپٹلز میں مے فیئر ٹائپ فلیٹس کے اندر آف شور اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ پیسہ ادھر جب جاتا ہے ان کو تو نوکریاں وہاں ملتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ملک جدھر سے چوری ہو رہا ہے پیسہ وہ غریب ہو جاتا ہے. تو پرابلم کیا ہے, ہمارے پاس وہ انصاف کا نظام نہیں ہے جو طاقتور ڈاکو کو پکڑ سکے, وہ صرف کمزوروں کو پکڑتا ہے. اور اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک پریویلیج عورت تھی, قریش کی عورت, انہوں نے کہا جی اس کو سزا نہ دیں, تو انہوں نے تب کہا تھا, کیونکہ یہ تو جب قریش کی عورت ہے, اس نے جب چوری کی تھی, انہوں نے کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چھوٹے چور کو آپ جیل میں ڈالیں اور طاقتور کو آپ NRO دے دیں, یعنی آپ چھوڑ دیں. یہ انہوں نے تب کہا تھا. آج ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایشو یہ ایک ہے کہ وہ طاقتور وائٹ کالر کرمنل کو نہیں پکڑ سکتے. ان کا جو سٹرکچر سارا بن گیا ہے, وہ یا پیسے ہوتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں, بچ جاتے ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایکس پریزیڈنٹ کو پکڑنے کی کوشش کی, وہاں جناب اس نے لوگ سڑکوں پر لگائے, کوئی 1200 لوگ مار گئے, وہ باہر پھر رہا ہے. تو جرت ان میں مورل اتھارٹی نہیں ہوتی طاقتور کو پکڑنے کی. تو ہمارا ایشو کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جب تک ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی, مشنز ان کی جب تک ان کے اندر یہ جہاد کا جذبہ نہیں آئے گا کہ طاقتور کو جیل میں ڈالیں, ان کو جب پکڑیں. یہ ایشو یہ ہے پاکستان کا. ہمارے جو بڑے انسٹیٹیوشن جو کر سکتے ہیں, میں نے 3.5 سال میں کیا دیکھا. اب ہم کیا کہ عدلیہ آزاد ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. نیب آزاد ہے, نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو ہم کیا کرتے تھے, اب یہ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کے ساتھ 16 ارب روپیہ پکڑا گیا ہے اس کے نوکروں کے نام پہ, جو FIA نے پکڑا. ہم وہ اس کو کنوکٹ ہی نہ کروا سکیں. یہ سال پہلے انگلینڈ میں ہوتا, ابھی تک 1.5 سال پہلے یہ جیل میں ہونا تھا. وہ کبھی اس کی کمر میں درد ہے, کبھی وہ بینچ ٹوٹ جاتا تھا, کبھی کچھ. ہمارا جو انصاف کا نظام تھا وہ پکڑتا ہی نہیں تھا اس کو. یہ ساروں کے جو کیس ہیں, ایک میں مزامل کمپلیٹ کر لوں. 95% جو کیسز ہیں نیب کے اندر وہ ہمارے زمانے کے پہلے سے ہیں. اس 3.5 سال میں وہ کنوکٹ نہیں ہو سکے. سو یہ آپ کو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ سامنے ہی آتی ہے کہ ہمارے اداروں میں کیپبلٹی نہیں ہے اور ول نہیں ہے پکڑنے کی. اور انفارچونیٹلی ہمارے اداروں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سو ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے, دیکھیں کوشش جو کرنی چاہیے کہ ان اداروں کے اندر پبلک کا پریشر آئے. دیکھیں عوام کا, میں صرف ایک پریشر ہے, آج عوام کا پریشر پڑا ہوا ہے. عوام کا پریشر آنا چاہیے ان اداروں کے اوپر کہ آپ نے یہ جو کرمنلز ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اب ان کو پکڑیں. ہم نے شہری تو نہیں پکڑ سکتے نا ان کو. اور سب کو پتہ ہے یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں پیسہ. میں 26 سال کے ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں, لیکن میں تو نہیں پکڑ سکتا نا. پکڑنا تو عدلیہ نے ہے, نیب نے پکڑنا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا FIA میں. اب ان کو ساروں کو NRO 2 مل گیا. پہلے مشرف نے NRO 1 دیا, اب یہ NRO 2 مل گیا ان سب کو. ڈو یو تھنک کہ دیکھیں یہ تو چلیں آئی انڈرسٹینڈ, آپ نے کہا کہ ایک مورل وہ ہوتی ہے, اپنے اندر ایک سوچ ہوتی ہے جس کے تھرو یہ کریں گے. کیا ہم سوچ کے اوپر ریلائی کریں گے؟ ڈو یو تھنک دیر از اے سسٹمیٹک چینج جو کہ پوٹینشلی آپ لے کر آ سکتے ہیں, جس میں جوڈیشل ریفارمس کی بات ہے یا اگین اسٹرکچرل چینج کی بات ہے, جس کے تحت مطلب کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں فار ایگزامپل پبلک سپورٹ بھی آ جاتی ہے. پبلک سپورٹ اسی طریقے سے آئے گی کہ مے بی ایک ارلی الیکشن کی کال ہو جاتی ہے, اس میں آپ پاور میں بھی آ جاتے ہیں. ازیوم کرتا ہوں کہ آپ پاور میں آ جاتے ہیں. واٹ ڈفرنٹلی کین یو ڈو اگر تو آخر میں انصاف کا یہی نظام ہے اور آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ پاور میں آتے ہیں نا اچھی میجورٹی سے, آپ قانون چینج کر سکتے ہیں. آپ قانون وہ بدل سکتے ہیں. ہر جو قانون رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو جو بچاتے ہیں. جو میں نے سیکھا 3.5 سال میں, میں کنونسڈ ہوں کہ اگر صحیح معنی میں میجورٹی نہیں ملے گی, میں پاور میں آنا ہی نہیں چاہتا. کیونکہ اس کا مطلب اس باری ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہر جگہ ہم جکڑے پھنس جاتے تھے. ہمارا ادھر سے قانون ہم لے کے آتا تھا, وہ سینٹ میں پھنس جاتا تھا جا کے. اچھا وہاں آتا تھا ہم وہ قانون ہی نہیں بدل سکتے تھے. ان کو اب ہم کرمنل لا ریفارمز ہم لے کے آئے کہ جلدی سسٹم ہو, لیکن وہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو انفورس کر سکتے. ہم نے سول پروسیجر کوڈ کی کہ 1 سال سے زیادہ زمین کا کیس نہیں چل سکتا, سارے سول 1 سال میں فیصلہ ہوں گے, لیکن وہ ہر جگہ کے اسٹے آرڈر مل جاتا تھا. ریگولیٹرز, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کتنی فرسٹریٹنگ تھی. اب ریگولیٹرز ہیں, ریگولیٹر کا مطلب
اب یہ مثلا شوگر مافیا ہے, سیمنٹ کے اندر کارٹلز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے کارٹل ہیں, اور ان کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے عوام کو ان کارٹل سے؟ کمپٹیشن کمیشن. کمپٹیشن کمیشن کا یہ حال تھا کہ 11 سالوں سے ان کے اندر اسٹے آرڈرز پھنسے ہوئے تھے. یعنی جو یہ بڑے کارٹلز تھے انہوں نے اسی کے ہاتھ باندھ دیے تھے کمپٹیشن کمیشن کے, تو وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. 800 اسٹے آرڈرز ہیں, 8 ہم نے ٹاپ ریگولیٹرز کے جن کا کام ہے عوام کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. 8 ریگولیٹرز کے اوپر 800 اسٹے آرڈرز تھے, 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا تھا ادھر, وہ فیصلے نہیں ہوتے تھے. تو یہ شوگر مافیا کے اوپر جب انکوائری کی ان کے اوپر, وہ سارے جا کے انہوں نے وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. سو ہمیں جب تک آپ کے پاس پاور نہ ہو, آتے ساتھ ہی لیجسلیشن کریں, ٹائم لمٹ کریں, ان کو فورس کریں. اور پاور سے جب آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آپ کی گورنمنٹ کو کوئی ٹاپل کر دے گا, جب پاور سے آتے ہیں تب آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. سو اس لیے میں نے یہ آپ کو کہا کہ انشاءاللہ اگر باری ملی تو پاور سے ملے تاکہ ہم یہ ساری چیزیں بڑے بڑے کارٹلز مافیاز کو ٹیک آن کر سکیں. اچھا خان صاحب, آپ نے اوبیسلی یو ہیو این آئی فار ٹیلنٹ, آپ کو پتہ ہے وسیم اکرم کو کب اوور دینا ہے, 1 ڈاؤن پہ کس کو بھیجنا ہے. سو آپ کے اندر ایک ہی چیز ہے, اوبیسلی وہ لیپس ہوا جب اب JKT صاحب اور علیم خان صاحب, آپ کے پاس ٹائم بھی کافی تھا ٹو اسکروٹنائز, بٹ اوبیسلی آئی مین ہیومن ایرر از اویلیبل, ہو جاتا ہے. اگر ابھی آپ ارلی الیکشن میں جاتے ہیں, سو ڈو یو تھنک یو ہیو انف ٹائم 3 مہینے میں کہ آپ اس طرح کے سچے اور کھرے لوگ بھی ڈھونڈ پائیں اور آپ کو پھر الیکٹیبلس کی طرف نہ جانا پڑے, کیونکہ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ پھر ویسے ہی بلیک میل ہوں گے جس طرح ابھی اس بار ہوا. تو ڈو یو تھنک 3 مہینے کا ٹائم از انف ٹو فائنڈ دوز کینڈیڈیٹس اور پھر ان سے پلیج لینا یا ان کی اسکروٹنائز کرنا؟ دیکھیں, جو میں پھر سے کہتا ہوں, جو 3.5 سال آئی میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھے, لیکن ان میں سب سے زیادہ میں نے زندگی میں سیکھا گورنمنٹ کی ورکنگ کیا ہے, بیوروکریسی میں پازیٹیو نیگیٹیوز کیا ہے, کیا ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کی منسٹریز کے اندر ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں, اور ایکسپرٹس جب تک آپ پہلے نہ لے کے آئے ہیں, جو سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, ہم نے جب کوشش بھی کی کہ ایکسپرٹس لانے کی, وہ ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا تھا اندر کی منسٹریز میں جو ان کو اندر ہی نہیں گھسنے دیتا تھا, وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. پھر نیب کے پرابلمز ہو گئے, نیب کے اندر کئی انہوں نے ایسے کیسز کیا کہ وہ جو باہر سے اب جب اسپیشلسٹ لانا چاہتے تھے وہ ڈر کے ہی نہیں آتے تھے, کیونکہ نیب کے کیسز وہ بھی عجیب, وہ بھی ایک اور پرابلم تھا. یہ ساری چیزوں کی ہم نے اب دیکھا, تو ہمیں باہر سے کئی ایریاز میں کی منسٹریز میں ایکسپرٹس ابھی سے ہی ہم وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں تو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوں. ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. آئی ٹی جو ہے اب یہ کتنی بڑی چیز ہے, یہ اس کے اندر یعنی ہندوستان کی 140 ارب کی ایکسپورٹس ہیں, اور انہوں نے 1 ارب سے شروع ہوئے تھے 20 سال پہلے, آج 140 ہے. ہمارا ذرا ہم نے آ کے پہلی 75% انکریز ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کے ہوئی ہیں ہمارے 2 سالوں میں, صرف ہم نے ریگولیشن. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. دنیا پاکستانی سلیکن ویلی میں ایسے پاکستانی ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. سو دیرفور کئی منسٹریز میں آپ کو پروفیشنلز اور ایکسپرٹس باہر سے لانے پڑیں گے, اندر ایگزسٹ نہیں کرتے, نمبر 1. نمبر 2, اپنے اندر وہ لوگوں کو ہم ابھی سے سوچ رہے ہیں ٹکٹ, جو لوگوں کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے, صرف پاور میں آتا ہی صرف ذاتی مفادات کے لیے ہیں, ان کو تو ہم صفایا کریں گے. اب تو چاہے ہار بھی جائیں الیکشن, ان کو تو ہم نے ٹکٹس نہیں دینے. ٹکٹس دیں گے وہ لوگ جو کہ کمیٹڈ ہیں, جن کی کوئی آئیڈیلزم ہے, کم از کم کور ہمارے پاس ہو جو آئیڈیلسٹک ہے. وہ ہم نے ابھی بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, جب آپ کے پاس, اور جو ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, صحیح میجورٹی, اور آپ آرام سے پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے اور گورن نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی ریفارمز نہیں کر سکتے. جو ہمارے پاس ایک کولیشن گورنمنٹ اور تھوڑی سی اکثریت سے تھی, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہم ہر وقت ونربل تھے کہ گورنمنٹ چلے گی یا نہیں. ہر بجٹ کے اوپر ہمیں مصیبت پڑ جاتی تھی کہ جی نمبر پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے سینٹ کے الیکشنز کا کہ وہاں پیسے چلتے ہیں. ہاں, یہ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں ہم گئے, اس نے موقع دیا سپریم کورٹ نے کہ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائبل کر دو تاکہ یہ پیسہ نہ چلے. پتہ تو چلے کہ ووٹ, کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے, اس میں بک جاتے ہیں لوگ.
وہ الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے نا, وہ سسٹم ہی کا انکریج کرتا ہے کرپشن. یہ سب چیز ختم ہوگی جب آپ کے پاس اکثریت ہو, بھاری اکثریت ہو. خان صاحب, دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واٹ وینٹ رانگ؟ مطلب پورا بیانیہ جو پچھلے 3-4 سال میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ پہلی دفعہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے, اور پچھلے 3-4 مہینے تک بھی یہی والی چیز تھی. سو اچانک آپ کے خیال سے کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزیں فلپ ہوئی ہیں؟ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل فیض کے اوپر سارا کچھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے. میں پہلے کلیئر کر دوں, یہ اور وہ سارا کہ جی آرمی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو, یہ ادھر سے شروع ہوا. دیکھیں, یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی, اور پھر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا, اس نے پھر وہ جنرل مشرف کا, وہ جنرل ضیاء کا, اس نے اس کو اپوائنٹ کر دیا, پھر وہ کو ہو گیا. یعنی یہ جنرل پہلے نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا, کیوں وہ سارا وقت اس کی آرمی چیف سے لڑائی رہتی تھی؟ کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا, وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا. وہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کر لیا تھا. سارے پاکستان کے جو ادارے جو اس کو چیک کر سکتے تھے, FBR تھی, نیب تھی, یہ سب اس کے کنٹرول میں تھے. عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب ایک چیف جسٹس اس کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈنڈوں سے اس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کے, اور پھر پیسے دیتا تھا ججز کو. جو کوئٹہ بینچ کو پیسہ چلا وہ سارا جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ جا کے رفیق تارڑ اور شہباز شریف نے جا کے جج خریدے کوئٹہ کے اندر. یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا کہ فوج ایک ادارہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, تو اس کی کوشش ہوتی تھی اپنا آرمی چیف بٹھانے کی, کیونکہ اس کا ڈر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ پاور چاہتا تھا. اور دوسرا, وہ جو چوری کر رہا تھا پاکستان کا پیسہ, منی لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا, وہ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کیونکہ ISI کے پاس ساری رپورٹ آ جاتی تھی. تو اس سے وہ ونریبل فیل کرتا تھا, اس لیے کنٹرول کرتا تھا. میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے, کیونکہ میں نے نہ کبھی مداخلت کی ہے, نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں. یہ میرا ہمیشہ فوج کا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے. میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو, میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہتا ہوں. میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی. میں نے پولیس سے کبھی کسی پولیس جتنے بھی IGs آئے ہیں پنجاب کے, KP کے, ہمارے نیچے, کسی سے پوچھیں, ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کارروائی کرو, جھوٹے پیپرز بناؤ. سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی FIRs ہے. ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی FIR پھر بنا دی ہے, پہلے انہوں نے بنائی تھی. مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی FIR اپنے زمانے, کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتی ہے. بیوروکریسی کے کبھی کوئی مجھے کہے کہ میں نے بیوروکریٹ کو کہا کہ تم غلط کام کرو, کیونکہ ملک چلتے ہیں مضبوط اداروں پہ. لہٰذا میرے کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیئر کروں. میرا صرف ایک ایشو تھا, مجھے یہ پتہ چل گیا تھا ایک کہ یہ افغانستان کے اندر, میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, کہ افغانستان میں پاسبلٹی سول وار کی. مجھے ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر, کیونکہ افغان اور طالبان کی جب امریکن جائیں گے وہاں سول وار ہوگی, اس کا فال آؤٹ آنا تھا پاکستان کے اوپر. فال آؤٹ پھر بھی آیا, ہمارے کئی فوجی پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے ہیں جب سے جو آزاد ہوا افغانستان. تو میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے ISI کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے, اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکلے. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا, یہ چھپی بات نہیں ہے. میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے, کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی. تو یہاں یہ چلا گیا, یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا, میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. میں نے آج تک, مجھے یہ قوم جانتی ہے 40 سال سے, جب میں کرکٹ کیپٹن تھا, کرکٹ کیپٹن سے پہلے بھی جانتے. آج اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کبھی میرٹ کے خلاف کچھ کیا, میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا, سب کو پتہ ہے
کہ میرے زمانے میں کبھی میرٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. میں نے شوکت خانم بنایا, آج پاکستان کی پریمیئر انسٹیٹیوشن ان ٹرمز کے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل دونوں ہاسپٹلس کو انہوں نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے, وچ مینس 4 پاکستان میں ہاسپٹل جن کو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے. آج مجھے بتایا کہ کبھی شوکت خانم کے اندر سوائے میرٹ کے کچھ میں نے کیا ہو. نمل یونیورسٹی میں نے بنائی, اس کے اندر سارا میرٹ ہے, کوئی میرے رشتہ دار ان کو نہیں لے کے آیا, میرٹ پہ جو آتا ہے. میں نے کبھی, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کے اوپر سوائے میرٹ کے میں کوئی اور فیصلہ کروں. میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی اپنی کرپشن نہیں چھپانی, مجھے تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ مضبوط ہو. تو یہ پھر پھیلایا گیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے اور جنرل فیاض, یہ بعد میں ساری چیزیں کہیں گئی ہیں, میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی ہے جو ابھی تک پبلکلی نہیں آئی؟ مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو تھی وہ فارن پالیسی کنٹرول کر رہی تھی, وہ یہاں سے نہیں ہونی چاہیے, وہ وہاں سے ہونی چاہیے. دیکھیں, میں نے تو جب سے آج سے چھوڑے 26 سال پہلے جب میں پالیٹکس شروع کیا ہے, تو میں نے تو کبھی اپنی جو میری اسٹیٹڈ ایم تھا فارن پالیسی کا, اس سے کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا. میرا ہمیشہ یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار قوم ہے, لا الہ الا اللہ کا اس کا نعرہ ہے, یہ کبھی اس کو کسی قوم کے سامنے جھکنا اور غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ میرے 26 سال پہلے ساری اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں نے 26 سال پہلے کہا تھا کہ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں, نہ کبھی قوم کو جھکنے. 26 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا تھا. میں نے وار آن ٹیرر کو سارا وقت اپوز کیا, کیونکہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے. میں اکیلا آدمی تھا جو ساری جگہ اس کے خلاف. امریکہ میں جا کے میں نے کہا, ایشین سوسائٹی میں جو امریکہ کیا, اس کے اندر تھنک ٹینکس میں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, ہم نے اپنی قربانی دی ہے. ہمیں امریکہ کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا ہے, لوگوں کو 80,000 اپنے لوگ قربان کیے. ملک کے کوئی نہیں بات کرتا قبائلی علاقہ کے لوگوں سے کیا گزرا ہے, سارا قبائلی علاقہ ہم نے ڈیوسٹیٹ کیا. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہو, خوددار ملک ہو, اس کی فارن پالیسی آزاد ہو, ہم IMF کے غلام نہ بنیں, اور یہ کبھی چینج نہیں ہوا. تو میں نے تو جو اپنی فارن پالیسی تھی اسی کے مطابق رکھی. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ چائنا ایمرجنگ دنیا کی اکنامک اسٹرینتھ ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات, ہمارا نیبر بھی ہے, ہمارے ٹریڈیشنل تعلقات ہیں. ادھر سے پش بیک یہ آتی تھی کہ تم کٹیل کرو کہ چائنا سے زیادہ, کیونکہ امریکہ اور وہ بلاکس میں جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم دونوں سے دوستی رکھیں گے, اور ہم نے کبھی اینٹی امریکن میری پالیسی تھی. اور دوسری چیز یہ جو رشیا کا ٹرپ, ہمارے لیے رشیا سے, اگر ہندوستان رشیا سے سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید؟ ہندوستان کو ان کو اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کوڈ کا حصہ ہے. ہمیں تو وہ 3 میں نہ 13 میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان سے نہ 30% کم پہ تیل مل رہا تھا, 30% کم پہ 20 لاکھ ٹن گندم ہم نے خریدنی تھی, وہ ہمیں سستی مل رہی تھی. تو میرا تو انٹرسٹ اپنے لوگ ہیں. اور پھر بیسس پاکستان میں بالکل بلیو نہیں کرتا, کیونکہ ہم ایک دم ملوث ہو جاتے ہیں کسی کی جنگ میں. سو دیئرفور میری فارن پالیسی ہمیشہ کلیئر تھی. اگر اور لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی تو میں نہیں جانتا, لیکن میں پرائم منسٹر تھا, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میرا پروڈاکٹیو ہے فارن پالیسی, اور یہ میری فارن پالیسی تھی. تھوڑا سا کانورزیشن کو میں سوئچ کروں گا. آپ نے پہلے اس میں ظاہر ذکر کیا ایک اوور آل تھنگس دیٹ یو آر سیئنگ, اس میں یہ بات آتی ہے کہ نظام کرپٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ دیز انڈیویجولس بٹ, اور پہلے بھی میں آپ کا سنتا رہا ہوں تو سوسائٹی ہماری انفارچونیٹلی مورلی بھی کرپٹ ہو چکی ہے, اور بہت سارے اس میں مسائل ہیں. تو نظام بار بار نظر آتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں اگین, اگر میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو اٹھاؤں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ بڑے آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے. سسٹم ہی ایسا ہے جس کے اندر اس میں ایک تو 2 مسئلے مجھے نظر آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر میں آپ کی پارٹی کی بات کروں تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اف آئی ور ٹو لک ایٹ اٹ, آئی تھنک 95% آف دا پیپل آر ووٹنگ فار یو, دے ناٹ ووٹنگ فار دا انڈیویجول اسٹینڈنگ ان دا کانسٹیٹیوئنسی. اینڈ سو وہ آپ کے نام پہ ووٹ کر کے آتے ہیں, اور پھر آخر میں آ کے وہ they go towards some other party and essentially so do you think کہ ابھی جو آپ کو ایک پبلک سپورٹ اور پبلک سینٹیمنٹ ملی ہوئی ہے, اس میں آپ صرف الیکشنز کے لیے ہی کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو ایک ڈفرینٹ نظام کی ضرورت ہے؟ پریزیڈینشیل سسٹم کی ملٹیپل ٹائمز بات ہوئی. اگر میں زیادہ اس کو میکرو پہ لے جاؤں تو ہم نے تو ہمیشہ ایک ویسٹرن سسٹم دیکھا نا, برٹش کے بعد ہم پاکستان میں جو ان کا بنایا ہوا سسٹم تھا اسی کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. بٹ دنیا میں بہت سارے اور نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں. چائنا کا اپنا اسٹائل ہے, ٹرکی کا اپنا اسٹائل ہے. ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاکستان کو بھی ایک
ری امیجنیشن کی ضرورت ہے, مے بی ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے, مے بی ایک نئے اسٹرکچر کی ضرورت ہے. پہلے تو ایک چیز یاد رکھ لیں, کوئی بھی دنیا کا نظام لے آئیں, اس کے اوپر شریف اور زرداری بٹھا دے, وہ سارے نظام کرپٹ ہو جائیں گے. آج آپ انگلینڈ کے اندر وہ نواز شریف جو اس کو کسی طرح پرائم منسٹر بنا دیں انگلینڈ کا, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 10 سال میں وہ مقروض ہو جائے گا ملک, اور وہ پاکستان سے کہے گا کہ ہمیں قرضے دو. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے, جو برطانیہ کی, جو میں بڑی کلوزلی دیکھا ہوا اور اسٹڈی کیا, اس کا جو بیسز ہوتا ہے نا, وہ بنیاد جو رکھی جاتی ہے وہ رکھی جاتی ہے امر بالمعروف پہ, کہ ان کی جو موریلٹی ہے ایک مورل سٹینڈرڈز کے اوپر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں, ڈیموکریسی ایک پارلیمنٹ کے پاس تو فوج نہیں ہے, لیکن ان کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے. جس وقت آپ کی ڈیموکریسی میں مورل اسٹرینگتھ چلی جاتی ہے, اس وقت ہمارے ملک میں ہمیشہ فوج آتی ہے اور لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, کیونکہ جب وہ کھو بیٹھتے ہیں نا اپنی اخلاقی جواز, کیونکہ ڈیموکریسی چلتی اخلاقیات کے اوپر ہے. کیوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک گورنمنٹ کو گرایا گیا اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے اخلاقی جواز نہیں کھویا تھا. عمران خان کوئی کرپشن نہیں کر رہا تھا, ہم کوئی یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر نہیں لے کے جا رہے تھے. اس لیے لوگوں کو ایک غصہ آیا کہ باہر کی مداخلت, اور اندر سے میر جعفروں نے گرا دی, اس لیے پبلک نکلی. تو نمبر 1 ایک چیز پلیز یہ یاد رکھ لیں کہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی اس لیے چلتی ہے کہ وہاں تصور ہارس ٹریڈنگ کا نہیں ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ووٹ بیچے گا. ان کی مورل سٹینڈرڈ اتنی آئے ہیں. وہاں ایک ایکسپینسز کا کیس چلا تھا برٹش پارلیمنٹ میں, 4-5 ہزار پاؤنڈ کے اوپر 8-8 10 لاکھ روپے کے ایکسٹرا ایکسپینسز پہ 3 سال کی پارلیمنٹرینز کو جیل دی. اور جج جب جیل میں کہہ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے جیل رہا ہوں کیونکہ تم پارلیمنٹ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہو, تمہارا جو مورل سٹینڈرڈ ہے وہ عوام سے زیادہ اوپر ہے. تو اس نے ان کو 3 سال کی جیل ڈال دی. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا ظلم ہوا ہے نا, ہمارا سارا سسٹم ہے, ہمارے اوپر جب کرمنلز آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے سارے سسٹم کو پہلے تو ڈسٹروائے کیا. کیونکہ میں کیسے چوری کروں گا اگر نیب انڈیپینڈنٹ فنکشن کر رہی ہے, اگر ایف بی آر انڈیپینڈنٹ, FIA قانون کے مطابق چل رہی ہے, میں نہیں کر سکتا. تو مجھے پہلے ان کو اپنے لوگ بٹھا کے ان کو ختم کرنا. اب یہ FIA کو ختم کر رہا ہے نا, 16 ارب کے کیسز ہیں شہباز شریف کے اوپر. آتے ساتھ ہی جو لوگ انویسٹیگیٹر سب کو فارغ کر کے اپنے لوگ اوپر آ کے بٹھا دیے, اب اپنے کیسز صاف کرے گا. اب FIA اس کے بعد کیا کرے گی؟ FIA کی ساری جتنی FIA کی کمپٹنس کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اب FIA ایک ٹول بن جائے گا لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کا, جو کر رہے ہیں اب ہمارے اوپر. تو نمبر 1 پلیز ایک چیز یہ دیکھیں, قوم میں جو لوگوں کو اس وقت نکالوں گا انشاءاللہ, لوگوں کو میں نے ایک چیز بتانی ہے. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ امر بالمعروف پہ تھے. قوم کو حکم دیا تھا کہ تم نے کھڑا ہونا ہے رائے حق پہ اچھائی کے ساتھ, اور ساری قوم کو حکم دیا تھا تم نے سب نے مل کے برائی کو کنڈیم کرنا ہے. یہ آج آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں, آج آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ میں یہ حال ہے کہ آج آپ سڑک پہ چلتے چلتے کاغذ پھینک دینا سڑک پہ, جو شہری ہوگا وہ آ کے کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا. شہری آپ کے اوپر کہیں گے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے. یہ امر بالمعروف تھا, یہ مدینہ کی ریاست اس پہ کھڑی ہوئی تھی. ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو. آپ یا حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تو یہ کہنا, آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکو آ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور کہ جی میں تو نیوٹرل ہوں. نیوٹرل انسان کو اللہ نے اجازت نہیں دی. آپ جب اگر آپ حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو جائیں, اس کا مطلب آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. اس پہ اگر میں جو پرٹیکولرلی لاسٹ بات ہے آپ کی, کہ اگر آپ ادارے نیوٹرل ہیں, نظام کرپٹ ہے, اوپر آ کے یہ دوسری ایک گورنمنٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنے بندے بیٹھا رہے ہیں, ECP کے چیئرمین آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اینٹی PTI ہیں. یعنی ECP کا جو الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے, یہ اس سے زیادہ بائسڈ آدمی آیا ہی نہیں ہے پاکستان میں. اس سے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں,
جب عدالت کے اندر انہوں نے اس نے جا کے اسٹیٹمنٹ دی 7 مہینے سے پہلے میں الیکشن نہیں کروا سکتا, عدالت کو اس دن اس کو فارغ کر دینا چاہیے تھا. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے کی تیاری رکھنی چاہیے. 90 ڈیز سے زیادہ اگر گورنمنٹ آج جاتی ہے تو 90 ڈیز میں آپ کو الیکشن کروانا ہے. یہ کس منہ سے کہہ رہا تھا مجھے 7 مہینے دو؟ اس کا مطلب کہ یہ کمپٹنٹ, اس کو اس دن سیک کر دینا چاہیے تھا. اس نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے یہ گورنمنٹ کا موقف جو تھا شہباز شریف وغیرہ کا کہ جناب ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو اس نے ان کا ساتھ دیا ہے. نہیں بٹ سو مائی کوشچن is کہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ای سی پی یا الیکشن کمیشن کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی بائسڈ ہیں, آپ کے جو ہیں وہ ادارے بھی نیوٹرل ہیں, پبلک سپورٹ ہے انڈاؤٹیڈلی اینڈ ویو سین دیٹ ان جلساز تھرو آؤٹ پاکستان ایز ویل اینڈ سوشل میڈیا کا بڑا ایویڈنٹ ہے. واٹ میکس یو سو شیور کہ آنے والی الیکشن جو ہے وہ آپ یو ایون ہیو اے فائٹنگ چانس دین, بیکاز لاٹ آف یور سپورٹرز آر جسٹ لائک یار فائدہ ہی نہیں ہے, یہ تو ٹائمز آیا ہے, یہ تو ٹھیک ہے ہم ساری اپنی نوائز نکال لیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پورا نظام اگر کرپٹ ہے تو واٹس از اٹ ایون ورتھ فائٹنگ فار؟ نظام میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے انسانوں کے گھروں میں بیوی بچے ہیں, وہ سارا اس وقت جو بیوی بچے ہیں وہ سارے کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ آ کے. یہ جو پبلک ہے ان کے اندر اس طرح اتنا بڑا چینج آیا ہے کہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جو سازش کر رہے تھے وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ کھڑی ہو جائے گی. انہوں نے تو سوچا تھا مٹھائی بانٹنے کی. انہوں نے کیا انہوں نے ایک کیریکٹر اسیسینیشن پوری کیمپین تیار کی. انہوں نے کرنا کیا تھا, انہوں نے کہنا تھا جیسے اس کو ہٹانا ہے, پہلے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ اتنا ان پاپولر ہو گیا کیونکہ انہوں نے میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی. مصدق کے اگینسٹ پہلے میڈیا پہ کیمپین چلی تھی, پیسے CIA نے پیسے خرچ کر کے کیمپین چلائی تھی. اور جب وہ کیمپین چل پڑی پھر جب اس کو ہٹانا تھا تو لوگوں نے خوش ہونا تھا اور پھر اس کی باقاعدہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی تھی جو انہوں نے تیار کی ہوئی ہے کیمپین. یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پبلک اس طرح کھڑی ہو جائے گی. تو یہ خود شوق میں, اور یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اداروں کے اندر لوگ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اس وقت اداروں کے اندر ان کے فیملیز سارے آج کھڑے ہیں. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چینج آئے گا, یہ میں پہلی دفعہ اپنے 26 سال کی پالیٹکس میں بلکہ اپنی زندگی میں نے کبھی اتنا بڑا چینج جو اب آ رہا ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہاں صاحب, ابھی آپ مورل اسٹینڈنگ کی بات کر رہے تھے, مجھے تھوڑا چیزوں کو گراس روٹ پہ اس پرسپیکٹو سے دیکھنا مجھے ذرا پریفر کرتا ہوں. مورل اسٹینڈنگ آتی ہے اچھی تربیت سے, اس میں آپ کی ہر چیز انوالو ہو جاتی ہے. آپ کے گھر میں کیا تربیت دی جا رہی ہے, آپ کے اسکول میں, تعلیمی اداروں میں, آپ کے مدرسوں میں, جہاں سے بھی آپ تعلیم لے رہے ہیں. آپ اگر آج دیکھیں جین زی جو ہے, میں ان سے ذرا تعلق بہت کلوزلی کنیکٹیڈ رہتا ہوں ان کے ساتھ میں. آپ ٹی وی کے چینلز گھمائیں, پورے 70 چینل جتنے بھی ہیں, آپ کو بچوں کا ایک کانٹینٹ نہیں دکھتا. اینڈ آئی تھنک وی او اٹ ٹو دا چلڈرن, کیونکہ ہم نے اپنی جیسی جیسی زندگی گزار لی. یہ آپ جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں آپ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ؟ وہ کہتے ہیں نا, یو نیور گیٹ ٹو ایکسپیرینس دا شیڈ آف دا ٹری دیٹ یو پلانٹ. تو کسی بھی چینل پہ بچوں کا کوئی بھی پروگرام نہیں آتا, اور نہ ہی کوئی سائنس کا پروگرام آتا ہے. کسی زمانے میں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری آتے تھے ہندی میں, لیکن چونکہ وہ ہندی میں آتے تھے تو وہ ہندو کنسیڈر کیے گئے, وہ بین ہو گئے. بچے مانگتے ہیں انسپریشن. ظاہر ہے بچوں نے, بہت سارے بچوں نے آپ کو دیکھا, انسپائر ہوئے, آج وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں, ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس ہیروز بھی نہیں ہوں گے, آپ ان کو کوئی انسپریشنل کانٹینٹ بھی نہیں دکھائیں گے, آپ ان کو چاہے وہ ریلیجیس کانٹینٹ ہو یا سائنٹیفک کانٹینٹ ہو. میری فواد چودھری صاحب سے بھی اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی تھی جب وہ منسٹری آف سائنس ہیڈ کرے, تو ان کو آئیڈیاز اچھے لگے, مگر وہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا سارا ٹائم لڑائی میں نکال دیتی ہے اور وہ کام ہو نہیں پاتا. وہ اپنے آپ کو بچانے میں پورا ٹائم نکل جاتا ہے. پہلا سال سمجھ آتا ہے, آخری سال الیکشن کی تیاری تھی, بیچ میں جو 3 سال ہوتا ہے اس میں بھی کووڈ آ گیا. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے آپ دیکھیں نہیں نظر آ رہی. اور یہ آئی تھنک ہمیں آج اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن ان دا کمنگ 10-20 ایئرس آپ اگر چائنا کی مثال دیکھیں, چائنا میں جو ہے ٹک ٹاک پہ باقاعدہ میتھ کے سوال آتے ہیں, بچوں کو کوئز کرواتے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیں بہت انسپائرنگ کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, چاہے وہ یوٹیوب کا ہو, چاہے وہ ٹی وی کا ہو, ان کی ایون فلم انڈسٹری سافٹ پاور کے تھرو. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, اینڈ آئی تھنک وی او اٹ ٹو دا چلڈرن آف دس کنٹری. تو جو موریلٹی ہے نا اور ایتھکس, یہ ساری چیزیں میں نے جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو یہ ایک بڑا کیئرفلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کلٹیویٹ کیا تھا. میں نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی. وہ کیوں بنائی؟ اس کا صرف ایک مقصد تھا
کہ لوگوں کو سیرت نبی سے ان کی ایتھکس امپروو کریں. بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں کبھی اس طرح کا اتنا عظیم انسان نہ آ سکتا نہ آیا, ان کی زندگی سے وہ بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا ریولوشن آئی ہے. دیکھیں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جب وہ 10 سال میں 622 سے لے کے 632 تک وہ جو ان کے 10 سال تھے مدینہ میں, وہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آیا. آپ کو پتہ ہے جو ٹوٹل لوگ مرے جنگوں کے اندر 10 سالوں میں وہ 1200 تھے, 1200-1300 ٹوٹل لوگ مرے. سو ایکچولی وہ ایک فکری انقلاب آیا تھا, وہ ذہن چینج ہوئے تھے, انسان چینج ہوئے تھے. وہ جب تک آپ سیرت نبی نہ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہوا تھا. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بچوں کو پڑھائیں سیرت نبی. اور میں نے پھر یہ بھی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا اسالٹ ہے ویسٹرن کلچر, میں سب سے بہتر جانتا ہوں, میں نے اتنی زندگی 30 سال یعنی آف اینڈ آن وہاں گزارے. جب تک آپ نے جو بات کی میڈیا کے اوپر کانٹینٹ, ٹی وی پہ, فلموں میں, ہم اس کو اپنی کلچر اور اپنی دین کے ساتھ سنکرونائز نہیں کریں گے, ہم پھنسے رہیں گے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ جن کے کلچر ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ان کی وہ کانٹینٹ نے کتنا بڑا ان کے کلچروں میں فائدے کیا کروایا اور نقصان کیا کروایا. آج وہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. ہندوستان کے اندر ان کا جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کلچر ہے وہ ان کی فیملی سسٹم کو ڈیوسٹیٹ کر رہا ہے. ہم اس کو جب اپنائیں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہے. اس وقت پاکستان اور مسلم دنیا میں جو چیز بچی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا فیملی سسٹم. آپ جتنی ولگیرٹی اپنے ملک کے اندر لے کے آئیں گے, اور آپ ٹی وی پہ اور آپ موبائل فون کے اوپر جو کانٹینٹ ہے, جو پون ہے اس کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں, آپ جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے فیملی سسٹم پہ. جو پردے کا کانسیپٹ ہے وہ صرف کپڑوں کا نہیں ہے. سارا پردے کا اگر آپ صحیح معنی میں کوئی ایکسپلین کریں لوگوں کو, اس کے پاس فلسفہ ہے کیا, وہ بیسکلی فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے. آپ جتنی ولگیرٹی بڑھائیں گے, فحاشی بڑھائیں گے, آپ کا فیملی سسٹم افیکٹ ہو. ہالی ووڈ کے اندر ایک شادی کی ایوریج لائف سپین 2.5 سال ہے. 2.5 سال شادی لاسٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے اس میں خاندانی نظام چلتا نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے تو ہم بچوں کی تربیت کروائیں اسکولوں سے سیرت نبی سے, کیونکہ انہوں نے مدینہ میں یہی امر بالمعروف اس کی بیسس رکھی تھی سوسائٹی میں. سیکنڈلی ہم کاؤنٹر کریں, جس طرح میں وہ ترکی کا جو سیریل تھا ٹی وی ارطغرل, اس کو میں جو یہاں لے کے آیا تھا پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم الٹرنیٹ لوگوں کو دکھائیں کہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں یہ سارا جو فحاشی ہے, جو یہ بالی ووڈ وغیرہ جو گند ہے بالکل, جو تباہی کر رہا ہے, وہ ادھر بھی تباہی کر چکا ہے. ہالی ووڈ کے اندر جو ہم نے اپنی پہلے ایڈلٹس ہوتی تھیں 50 سال فلم کیا ہوتی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں اور اس کا ایفیکٹ دیکھ لیں معاشرے میں. تو ہمیں دیکھیں کلچر ایکسچینج ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن ایک ملک میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ کون سی کلچر کی چیزیں ہم نے لینی ہے اور کون سی نہیں لینی. آپ اگر پوری طرح چیزیں لے آئیں گے, اس کا جو آپ کو کانسیکوینسز ہی نہیں پتا کہ آپ کی سوسائٹی پہ کیا ہو. اس کا سب سے بڑا آج کانسیکوینس ہے کہ آپ فاسٹسٹ رائزنگ کرائم آج پاکستان میں, جب میں نے آئی جیز بلا کے ان سے چیک کیا تو چائلڈ ابیوس اور ریپ یہ سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں کرائم. سو خان صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دوبارہ گورنمنٹ میں ہم میجورٹی میں آتے ہیں, لیکن جس طرح کا وہی والی بات جو مزمل نے کی کہ جس طرح کا نظام آلریڈی چل رہا ہے, مطلب اس میں آ کے پولیس ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں؟ مطلب آپ کے دور میں بھی 6 سے زیادہ آئی جیز پنجاب میں بار بار لوگ چینج ہو رہے ہیں, منسٹریز میں چینج ہو رہے ہیں. سو اس دفعہ ایسی کیا چیز ہے جو ڈفرینٹ ہوگی؟ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ جو اداروں والی سائڈ ہے وہ مطلب آپ کے خیال سے وہ ابھی بھی نیوٹرل ہی رہیں گے جب آپ آتے ہیں, یا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ اور ایک بہت بڑا جو نیریٹو پچھلے 60 سالوں سے پاکستان میں کہ جی ان کی سپورٹ کے بغیر تو آپ آ ہی کوئی نہیں سکتا. سو جتنی مرضی آپ کے پاس پبلک آ جاتی ہے, ڈو یو فیل لائک کہ یو ول کم بیک؟ دیکھیں, اس کو جب پبلک اس طرح موبلائز ہو جائے نا, دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے تو ایک دفعہ اس طرح کی موبلائزیشن دیکھی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تب واقعی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کا. لیکن میں نے تب جو پبلک دیکھی تھی نہ, یعنی وہ انپریسیڈنٹ سی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان نون لوگوں کو
اتنے ووٹس پڑے اور جب پیپلز پارٹی کا ویو آیا تھا ادھر اور مجیب الرحمان کا ویو آیا تھا ایسٹ پاکستان میں, تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا جب اس طرح کا ویو آتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے. لیکن میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان بدل گیا, اس کو اب کوئی روک نہیں سکے گا. یہ جب پبلک کا ایک فیصلہ ہو جائے نا, جب پبلک ایک طرف, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک اب جو شعور آ گیا ہے, جو نکل گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ, اور دیکھیں اداروں کے اندر پھر سے میں بتاتا ہوں انسان ہوتے ہیں, وہ نہیں روک سکتے, وہ روکنا چاہیں گے بھی نہیں. ان کے اندر سے, اداروں کے اندر سے پریشر ہوگا, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اچھا خان صاحب, اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا بھی تذکرہ کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں آپ ظاہر فائر فائٹنگ میں بہت زیادہ لگے ہوئے تھے. ایک سارٹ آف ہنگ پارلیمنٹ تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ چیز بڑی مشکل تھی. بٹ ون تھنگ دیٹ ہیز بین مسنگ, اینڈ اس کو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس میں بلڈ کروں گا. سوال میرے اس طرح دماغ میں آیا کہ پہلا تو یہ ہوا کہ اگر میں ٹویٹر دیکھوں تو آج کل بڑا ایک کویسچن مارک ہوا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی سیکیورٹی کو بڑا ہے, ایک تھریٹ ہے. اسپیس میں بھی آپ نے, لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ بولا اور آپ نے اس پہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, وچ از فائن. بٹ دا وے دیٹ آئی سی اٹ, آئی فیل لائک کہ رائٹ ناؤ اٹس لٹرلی عمران خان اور نتھنگ, رائٹ. اینڈ جب آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی بنائی, 26 سال کی آپ کی جدوجہد ہے, آپ نے اس پارٹی کو اسٹرکچر اور کانسٹیٹیوشن پراپرلی دے کر اس کو انفورس کیوں نہیں کیا؟ اور اس کی وجہ 2 ہیں. پہلا یہ کہ بار بار سوال آتا ہے کہ آگے کس کو ٹکٹ دیا جائے گا, الیکٹیبل, نان الیکٹیبل, کون چلے گا, کون نہیں چلے گا. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں نوجوان طبقے کو, میں کہتا ہوں کہ یار میں ہوں, جنید بھائی ہیں, طلحہ ہیں, ہم خواب سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم نے پاکستانی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آج اگر کوئی نوجوان سوچتا ہے کہ اس نے پاکستانی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے تحت وہ سسٹم میں گھسے, آہستہ آہستہ وہ اپنا ایک اسٹیچر بلڈ کرے اور کوئی نظام ہو. ابھی تو یہ پاور ہے, پیسہ ہے, کون کتنا پیسہ لے آتا ہے, کون کتنا ووٹ بینک لے آتا ہے, پاور لے آتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جی وہ جو اسٹرکچر جو آپ پاکستان کو بدلنا چاہ رہے تھے, وہ شاید اپنی پارٹی سے اگر اسٹارٹ کرتے تو اس 3 سال کے بعد آج آپ بہت بہتر جگہ پر ہوتے ان ٹرمز آف موبلائزیشن, ان ٹرمز آف پبلک تو آ گئی, بٹ جو پارٹی اٹ سیلف ہے وہ اٹ سیمز لائک آل اوور دا پلیس رائٹ ناؤ. دیکھیے مزامن, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو ایک آئیڈیلسٹ ہوں, اور پہلے دن سے میں نے سوچا تھا کہ ہماری پارٹی, ہم الیکشنز کروائیں گے اور ایک نئی لیڈرشپ لے کے آئیں گے, اور وہ لے آئے ہم. ابھی مراد سعید, کون سوچ رہا تھا کہ وہاں اتنے بڑے خان تھے مالاکنڈ میں اور مراد سعید اوپر آ جائے گا. اور اسی طرح علی محمد ہوا, یا ایک شاہد ہے ہمارا, شاہد ادھر کرک سے, وہ کھڑا ہو گیا, شاہد خٹک, وہ ہمارا ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ISF نکل کے وہ بن گیا ہے. یہ سارے نیچے سے آئے ہوئے ہیں. فاروق حبیب ہے ہمارا جو منسٹر یہ بنا ہے, یہ سارے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں اوپر. یعنی یہ پہلی دفعہ ہم نے جو شروع کی. تو دیکھیں ہماری واحد پارٹی ہے جو کہ ایک فیملی پارٹی نہیں ہے. باقی نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان کے سوائے ان کے خاندان کے کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. یہاں باپ بن گیا پرائم منسٹر, بیٹا بن گیا چیف منسٹر. یہ مذاق ہے ملک کے ساتھ. دونوں ضمانت پہ بھی ہے, اوپر سے کرپٹ بھی دونوں ہے. اور جو وہ چاچا ہے وہ یعنی جو اس کا دوسرا بھائی ہے وہ کانوکٹ ہے, وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے. سو یہ ایسے, یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے نا, یہ ٹرو فیملی سسٹم, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ دس از ایون ورس دین کنگ شپ, رائٹ. بٹ سوری میں آپ کی سے بات کر رہا ہوں کہ میں ایڈ کر دوں نا. دیکھیں میں صرف آپ کو, لیکن جو ہم چاہتے تھے نا کہ ہماری پارٹی میں, ہم واحد پارٹی ہے جس نے بہت بڑا الیکشن کروایا اپنی پارٹی میں, لیکن وہ جو الیکشن تھا, جو سسٹم ہم نے پہلی دفعہ کیا الیکشن کا سسٹم, اس کے اندر ہمیں بڑے پرابلمز آئے, کیونکہ یہاں تو کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے پارٹی پہ الیکشنز کروانے کی. ہم نے پہلے ممبرشپ کی, پھر کوشش کی, لیکن وہ فلاڈ سسٹم تھا وہ, یعنی اس کے اندر ہمیں بڑی غلطیاں آئیں. پھر ہم نے سیکنڈ ٹائم کوشش کی, پھر ہم نے ممبرشپ کی, پورا ایک سیٹ اپ کیا, الیکشن سیل بنایا, لیکن وہ الیکشن ہم نے کیا نہیں ایونچولی, کیونکہ اس کے اندر جو سسٹم ہم نے موبائل فون کے ذریعے الیکشن کروانا تھا, کیونکہ وہ زیادہ آسان تھا, ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تھے. انفارچونیٹلی جو ہم نے وہ سافٹ ویئر بنایا, وہ جب اس کو ٹیسٹ کیا وہ کام نہیں کیا. سو کوشش ہم نے پوری کی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ سیکنڈ چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عمران خان ہے اور PTI ہے, لیکن یہ جو اس وقت ہم جس میں پڑے ہوئے ہیں نا, اس وقت میری پارٹی الیکشن سے
زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سارا کرپٹ اسٹیٹس کو ایک طرف ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے. سر لیکن اگر اس میں خدا نہ خواستہ عمران خان کو نکال دیں تو پھر پی ٹی آئی کس جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ کوئی اور لیڈر بن جائے گا پی ٹی آئی میں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ ایک پوری ممبرشپ ووٹ کرے ایک لیڈر کو, ہم کر دیں گے. وہ ہم ممبرشپ تو کر رہے ہیں, پھر سے ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں. ان سے کہیں گے ڈائریکٹ الیکٹ کرے ایک لیڈر کو, ساری پارٹی الیکٹ کرے بجائے انڈائریکٹ الیکشن سے. لیکن دیکھیں زندگی کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آج کل زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت جو بیٹل ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی اس طرح کی کلیئر ڈیوائیڈ نہیں آ گئی. سارے یہ ڈاکو 30 سال سے جو چوری کر رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو گئے, اور تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہو گئی, اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو الیکشن ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو شاید دنیا میں بڑے کم ملکوں کے اندر ہو, اور اسی الیکشن میں پاکستان ایک قوم بننے جا رہی ہے. دیکھیں یہ سارے ملک میں ایک آیا. اب کراچی میں بھی کس پاکستان کی پارٹی نے 10 دن میں پشاور کا سب سے تاریخی جلسہ کیا, کراچی کا تاریخی کیا, اور منار پاکستان بھر دیا. انہوں نے 11 پارٹیز نے مل کے منار پاکستان کا 5% نہیں بھرا. اس باری اتنا بڑا کراؤڈ آیا کہ باہر بھی لوگ اندر ہی نہیں گھس سکے. سو دیئرفور یہ ایک یونیک چینج آ رہا ہے پاکستان میں. تو میں نے جب آپ نے کہا نا مکس فیلنگ شروع میں کہ آپ کو ہٹنے سے کیا ہوا, ایک طرف تو مجھے یہ جو سازش کامیاب ہوتے ہوئے میں تو شوق میں چلا گیا کہ ساری ایک پورے اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا مجھے شکست دینے کے لیے. دوسری طرف جو قوم کھڑی ہوئی ہے, میں تو سمجھتا ہوں اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی ہمارے ملک سے. اچھا سر, اس میں ابھی آج کی خبر ہے کہ مریم اورنگزیب نے کمیشن اسینچلی اناؤنس کیا ہے آن دا سائفر, جو آپ کا جس کی بیسس کے اوپر فورن کنسپیریسی کا آپ کہتے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ کنسیڈرنگ کہ پبلک بھی شاید دیکھ لے گی کہ ایگزیکٹلی کیا ہے اور کس طرح سے. یہ ایسے ہی ہے کہ شہباز شریف کے 16 ارب روپے کے کیسز ہیں کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے ایف آئی اے کے اندر, اور اب وہ ایف آئی اے کے اندر وہ سارے آفیسرز ڈال کے اپنے آفیسرز اپوائنٹ کر رہا ہے. یعنی جو انوالوڈ ہو وہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ تو انوالوڈ ہے ساری کانسپریسی میں. صرف ایک ہم کمیشن مانتے ہیں, وہ چیف جسٹس کے نیچے ہو, اور اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی اوپن ہیئرنگ ہو, بالکل ان کیمرہ ہیئرنگ نہ ہو. سارے میڈیا کے سامنے وہ کمیشن بیٹھے اور وہ پھر اس کی پوری ہیئرنگ کرے کہ یہ شروع سے لے کے اینڈ تک کیا ہوا تھا. خان صاحب ابھی آپ نے جلسوں کی بات کی اور آپ نے کافی سکسیزفل جلسے ایک ہی ہفتے میں 3 میجر سٹیز میں کیے. کراچی والا بھی ظاہر بہت بڑا تھا. کراچی کی عوام جو ہے دے ویری ڈس اپوائنٹڈ بیکاز وہ ایک اتنا بڑا شہر ہے, ہمارا فائنینشیل ہب ہے, اور وہ ایک بارش کی مار ہے اور پورا شہر کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کراچی نے ووٹ بھی آپ کو دیا, اور آپ کے فیس پہ ایسی جگہ ووٹ دیا کہ جہاں بنتا نہیں تھا, لیکن وہ ظاہر دے ور لوکنگ ایٹ اے بگر پکچر. مگر اس کے باوجود بھی مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ایون اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, وہ پھر 18ویں ترمیم آ جاتی ہے اور صوبائی گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو اور میں بات کروں بہت بیسک چیزوں کی, بیسک انفراسٹرکچر کی, کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ہو, کوئی سڑکیں سیدھی ہو جائیں, کوئی اسٹریٹ لائٹ ہی لگ جائے. اسٹریٹ کرائم اتنا پریویلنٹ ہے اور اتنا ایسا لگتا ہے کہ بہت لالس, وہ جو پرانی فلموں میں ویسٹرن موویز میں ہوتا تھا, کوئی بھی آیا گولی مار کے چلا جاتا ہے, مطلب یہ بہت کیجول ہو گیا ہے. تو کراچی کی عوام کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے اگر آپ اف یو ار ان پاور اگین؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے کرپٹ گورنمنٹ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ایک تو وہ گورنمنٹ پاور میں رہی ہے اور 14 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو. اس 14 سال میں انہوں نے کراچی کو نقصان تو پہنچایا ایک طرف, لیکن دوسری طرف انہوں نے جو ادارے تباہ کیے, جو پولیس کے اندر غلط بھرتیاں کیں, پولیس میں یعنی سندھ کی پولیس کے اندر انہوں نے کرپٹ ترین لوگوں کو رکھا ہوا کیونکہ خود کرپٹ ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو کراچی میں جو لالسنس ہے, اگر آج رینجرز آپ ہٹا دیں تو کراچی تو فری فار آل ہو جائے. جو بھی تھوڑا بہت قانون ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ رینجرز کی وجہ سے. اس کا مطلب گورنمنٹ تو فیل ہو گئی. اس کا مطلب جو کام گورنمنٹ کا تھا یہ رینجرز کا تو کام لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لیکن اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں کراچی جس طرح لاہور ہے, جس طرح اسلام آباد ہے, جو بڑے بڑے شہر ہیں, جس طرح پشاور ہے, ملتان ہے, جب تک یہاں سٹی گورنمنٹس نہیں بنیں گی, جس طرح لنڈن کیا, لنڈن میئر ہے, وہ پوری ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. لنڈن کو چلانے کے لیے ایک سپریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹلی الیکشن سے وہ آتی ہے. ہم نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا ہے اس میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ
میئرز ہوں گے, ناظم ہوں گے, جو کہ پورے شہر کو ان کی کیبنٹ چلائے گی اس شہر کو. وہ جب تک ہم وہ سسٹم نہیں لے آئیں گے, وہ اپنے پیسے خود اکٹھے کریں گے, ریونیو اکٹھا کرنا ان کا کام ہوگا. ان کے اندر ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے جو پانی کے بھی ایکسپرٹ ہوں گے, سوریج سسٹم کے بھی ہوں گے, پولیس ان کے نیچے ہوگی. جب تک ایک بڑے شہروں کو آپ جس طرح نیو یارک چلتا ہے, جس طرح لنڈن چلتا ہے, پیرس چلتا ہے, تہران چلتا ہے, آپ آج تہران چلے جائیں, سینکشنز کے باوجود جو آپ تہران کی فنکشننگ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لگے گا امیر ترین ملک لگتا ہے. وہ سارا صاف ستھرا شہر, ماڈرن سٹی, کیونکہ ان کی تہران کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ہمارا کیا پرابلم ہے کہ ہم جو بجٹ ہے پروونس کا, اس سے ہم شہروں کو فنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یا تو وہ شہباز شریف کے زمانے میں کہ سارا 56% بجٹ پنجاب کا آپ لگا دیں لاہور کے اوپر اور وہ باقی سارا پیچھے رہ جاتا ہے. یا سندھ میں دیکھ لیں, وہ سارا جو مین بجٹ ہے وہ انٹیریئر سندھ میں, کیونکہ وہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں. کراچی کو پیسے نہیں ملتے, کراچی کھنڈر بن چکا ہے. تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ ان شہروں کو ان کی اپنی الیکٹڈ, ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ ان کا میئر بنے, ناظم بنے, وہ پھر اپنی کیبنٹ بنائے اور وہ پھر اس کو چلانے کے لیے, اور اب چلائے بھی اور پیسے بھی اکٹھے کرے, وہی ذمہ دار ہو. آپ یقین نہیں کریں گے, میں جب بھی اسلام آباد یا لاہور آتا ہوں, میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر سے ہاتھ ڈال کے گیٹ کنڈی کھول کے چلے جاتے ہیں. ہمیں گلی کے کونے سے پہلے فون کر دینا ہوتا ہے کہ گیٹ پہ آ جاؤ, کیونکہ وہ جو تھوڑی دیر آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور گیٹ کھلتا ہے اس میں ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. تو مطلب ہمارے لیے اتنا ایلین کانسیپٹ ہے کہ اے ٹی ایم کے اندر بندہ جاتا ہے نا, تو باہر والا اندر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے, اندر والا باہر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے. نہیں تو جب اوپر گورنمنٹ کرمنلز کی ہو, آپ دیکھیں نا ان کے سارے زرداری کے اوپر کرپشن کیسز, وہ ضمانت پہ ہے, چیف منسٹر ہے وہ, اس کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, وہ جان کے. اب میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ان 3.5 سال میں سارے کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے, ہم نے تو بنائے نہیں, ان کو پکڑائی کسی نے نہیں. جو سسٹم تھا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کرپشن آف دا پاورفل, طاقتور کی کرپشن. جو ہمارا انصاف کا جو بھی طاقتور جن کے ہاتھ میں تھا, وہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے, وہ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. تو جب وہ اوپر بیٹھ جائے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ تھانہ دار ایماندار بن جائے گا. سو جسٹ ایڈنگ ٹو دیٹ, پچھلے 3 سالوں میں بھی ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کوئی کسی بندے کو پراپر سزا ہوئی. وہ شروع میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بلینز آف ڈالرز واپس لائیں گے. اب آئی تھنک شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, نیب میں ایسے لوگ ہیں, بٹ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ان کو ریپلیس کر کے اپنے بندے لاتے ہیں. نیب ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. اس کو ان کا جو چیئرمین تھا جو ہے ابھی, وہ نون لیگ کے زمانے میں اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے, ہم نیب کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے بائی لا. سو دیئرفور نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں, اور عدلیہ آزاد ہے. تو آپ ایف آئی اے کے کیسز تھے, ہمارا جو ہم نے پکڑا, یہ جو اس کی انہوں نے جو اپنے وہ جو بھی شوگر مل تھی ان کی, اس کے اندر یہ جو 16 ارب روپے کے پکڑے, جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. اب وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب ہم کریں کیا, وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. وہ کیس لگتا ہے کہ درد ہے, کمر درد ہے, یہ وہ ہے. میں کہتا ہوں بچایا گیا ہے اس کو, باقاعدہ اس کو بچایا گیا ہے, اور ہم پوری کوشش کرتے رہے, ہم نہیں کامیاب ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت ہماری جو گورنمنٹ تھی, اس کو جب تک پوری پاور سے گورنمنٹ نہیں آتی, جس کو فکر نہ ہو سارا وقت کہ اپنی پارلیمنٹ پارٹی بھی رکھو, پھر ایلائز کو بھی ساتھ رکھو, پھر وہ ان کو وہ ناراض ہو جاتے تھے, پھر وہ اپوزیشن ساری ان کی کرمنلز کی اکٹھی تھی, وہ پورا بلیک میل کرتی تھی. تو ہمیں ایک بڑی کمزور گورنمنٹ ملی تھی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس طرح کی آگے گورنمنٹ ملی, بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے بجائے گورنمنٹ چلائیں. خان صاحب, تھوڑا سا میں کانورزیشن کو سوئچ کروں گا لوکل پالیٹکس سے انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بھی جا رہی ہے. ظاہر اس کی وجہ سے ڈائنامکس ان فارن پالیسی اینڈ آل دوز تھنگز آر چینجنگ ایز ویل. ایک چیز پرٹیکولرلی میں آپ کی پالیٹکس میں نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ پہلے ایک سارٹ آف نیشنلزم, اینٹی کرپشن, لوکل اس کے اوپر تھے, بٹ ریسنٹلی یو بیکم مور آف این اینٹی امپیریلسٹ, ان دا کانٹیکسٹ آف کہ پرٹیکولرلی
पोस्ट ब्रिटिश एम्पायर का कोलैप्स हमने देखा कि ज़ाहिर है वो एक जो गली का बुली था, वो ब्रिटिश एम्पायर था, वो हटा तो एक और बुली इमर्ज किया एट द एंड ऑफ द डे. और हमेशा होता है निज़ाम में जो पावरफुल होता है वो उस तरह से होता है. Why do you think, first of all, that shift has happened, particularly in your politics and in your language and a lot of the ways that you talk about a lot of things? And दूसरा ये कि in this multipolar world, how do you see Pakistan positioning itself? Because again बहुत complicated time है और बहुत ऐसा टाइम है जिसके अंदर हिट और मिस है. हमें नहीं पता आने वाले वक्त में किस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व करेगी. कोल्ड वॉर की जो लर्निंग्स हैं वो हमारे सामने हैं. पाकिस्तान ने टेक्निकली स्पीकिंग एक राइट पार्टी का साथ दिया और उसके बावजूद आखिर में हमें उसका फ़ायदा नहीं हुआ. हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं उन्होंने एक लूजिंग पार्टी का साथ दिया जो हमारे से बहुत बेहतर हालात में है. तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से मनूवर थ्रू करेगा पाकिस्तान? कि हमने यूएस का साथ दिया, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग एक अच्छी सुपर पावर जो जीत गई कोल्ड वॉर, उसके बावजूद हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा कि हमारी हमर्स फिर रही हों, हमारे हालात बहुत ज़बरदस्त हों. ऑन दी अदर हैंड इंडिया रशिया के साथ थी और उसके बावजूद उनकी IT इंडस्ट्री, उनकी इंडस्ट्री ओवरऑल तो बड़े अच्छे निकल गए हमारे से. देखिए जी, पहले तो एक चीज़ पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एंटी इम्पीरियलिज्म अभी से पॉलिसीज़ नहीं थी. मैं वो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी था जिसको बार बार हमारे माँ बाप ने बताया था कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए हो. और उनके अंदर बड़ी एंटी ये जो हमें ग़ुलामी करनी पड़ी ना अंग्रेज़ों को, जो भी खुददार पाकिस्तानी थे उनके अंदर बहुत उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन था. तो इलामा इकबाल की जो सारी शायरी है, जो उन्होंने मुसलमानों को जगाने की कोशिश की, आप वो सारी शायरी उसके अंदर जो वो कहते हैं कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही आती है. यानी जब एक खुददार कौम ही उसकी परवाज़ ऊपर होती है. जब आप ग़ुलामी करते हैं तो आप कभी, ग़ुलाम ने कभी बड़ा काम नहीं किया. कभी किसी सोचा है कि कॉलोनियल जितने मुल्क थे इनमें से कोई मर्ज किया हो? जब ये एक आज़ाद कौम खड़ी होती है, सो हमें मसला ये हुआ कि हमने आते साथ ही इंडिया के खौफ से हम आ गए अमेरिका के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, और सीटो और सेंटो की हमने उनसे बगदाद पैक्ट का हिस्सा बन गए. जब इसराइल ने और बरतानिया ने हमला किया मिस्र के ऊपर, जब नासिर ने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज किया, तो आप सोचे हम बरतानिया के साथ खड़े हो गए, हम वो मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हुए. तो क्योंकि हम शुरू में ही एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया. हिंदुस्तान ने आते साथ ही इंडिपेंडेंस में फॉरेन पॉलिसी बना ली. फ़र्क क्या था? हिंदुस्तान की जो उस वक़्त जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूरी स्ट्रगल की थी इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, जिस तरह कायदे आज़म ने की थी. अगर कायदे आज़म रह जाते पाकिस्तान में तो उन्होंने कभी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देना था, क्योंकि वो खुददार इंसान थे और उनकी पॉलिसी भी खुददार होनी थी. हमारे में जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया, हमने एड के ऊपर रिलाय किया, हमने अपने पैर पे नहीं खड़े हुए, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने थोड़ी सी कोशिश की, उसको फारग कर दिया. उसके ख़िलाफ़ भी पूरी साजिश हुई, वहाँ भी साजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई और उसको हमने फारग कर दिया. उसके बाद कभी भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं हुई. तो पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं हमेशा एंटी इंपीरियलिस्ट था, क्योंकि मैं तो वो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी था जिसको माँ बाप ने बताया था तुम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ और आज़ादी को वैल्यू करो. दूसरी चीज़, आपने ये बात की कि जो इमर्जिंग सिचुएशन है दुनिया में, देखिए पाकिस्तान की पोजीशन एक ही होनी चाहिए. हमें कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. हिंदुस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना. उनकी खुददार पॉलिसी रही, उनकी रिस्पेक्ट थी दुनिया में, रही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी. हमने जो आखिर में ये जो वॉर ऑन टेरर में हमने आपकी जो अपने जो ज़िल्लत कमाई है, लोग भी मरवाए, मुल्क को भी नुकसान करवाया और ज़िल्लत भी मिली. पाकिस्तानी के हर एक पासपोर्ट से पूछे भरे उन्होंने पाकिस्तानी अलग लाइनों में खड़े करते थे. हमें मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड कर दिया. हमारा कसूर ये था कि हम हुक्म मिला और हम उनकी जंग में शिरकत कर गए. मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह अगर हिंदुस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो रूस से तेल ले रहे हैं, इंडिया इंग्लैंड अमेरिकन एलाय हैं, वो स्ट्रेटिजिक एलाय हैं, उसके बावजूद वो अपने मुल्क के लिए तेल है. हमें इजाज़त नहीं दी इन्होंने, और ये जो पुतला हुकूमत आई है इन्होंने वही करना है जो इनको हुक्म मिलना है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने. लिहाजा मेरी फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर थी.
ہمیں سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, اور یہ ہو جانا تھا. میں آپ کو بتاؤں, ایک امریکنوں کو تو عادت ہی نہیں تھی کہ پاکستان اپنی خوددار پالیسی ہوگا. انہوں نے تو جب انہوں نے حکم دیا روس کا دورہ کینسل کرو, تو ان کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کینسل نہیں کرے گا. انہوں نے جب بیسس کا انہوں نے جب پروب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جو حکم کرے. سو ان کو بھی یہ جو نیو نارمل, اس کو انہوں نے ایڈجسٹ ہو جانا تھا. انہوں نے یہ پتلے آ گئے ہیں اوپر, اور یہ اب وہی کریں گے جو امریکہ کہے گا اپنے انٹرسٹ کے خلاف. خان صاحب, جس سے گلوبل پوزیشننگ کی بات کی, پاکستان کا اوبویسلی پرسیپشن اتنا پازیٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. وی آر ناٹ بیڈ پیپل, اٹس جسٹ وی بن آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری بائی چوائس اور ادھر بائی سم ون ایلزز چوائس. بہت سارے ملکوں کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں, وہ اپنی سافٹ پاور یوز کرتے ہیں. جیسے انڈیا کا بالی ووڈ ہے, وہ ایک کلچرل فینومینا تو ہے. ہم دیکھتے ہیں جسٹن ٹروڈو بھی بھنگڑا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک سافٹ پاور انہوں نے اس پہ ورکنگ کی ہے کافی. 1938 میں تھائی لینڈ کے کنگ نے ان کی اپنی حکومت کا ان کا ایک پروگرام تھا جہاں پہ انہوں نے تھائی شیفس پریپیئر کیے, 3 قسم کے, ایک بہت فائن ڈائننگ کے, ایک مڈ ٹیئر, اور ایک بالکل اسٹریٹ فوڈ. اور انہوں نے دنیا بھر میں اپنے شیفس پھیلا دیے. آپ کو اگر اسٹریٹ فوڈ کھانا ہے آپ کو نیو یارک میں بھی ملے گا, آپ کو فائن ڈائن کرنا ہے لنڈن میں بھی ملے گا. تو اس سے لوگوں میں پرسیپشن, ایک تھرسٹ پیدا ہوئی کہ یار اگر تھائی فوڈ لنڈن میں اتنا اچھا مل رہا ہے آکسفورڈ اسٹریٹ پہ, تو تھائی لینڈ میں کتنا اچھا ہوتا ہوگا. اور اس کا رزلٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھائی لینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے خالی ٹورزم کی مد میں کماتا ہے. یہ چیزیں ہمارے یہاں اس طرح کی پالیسیز پہ کام ہوتا ہی نہیں. مینگو ڈپلومیسی ہم اتنی زبردست کر سکتے ہیں پوری دنیا میں, بہت ڈیمانڈ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں. ایک انٹرنل سافٹ پاور ہوتی ہے, جیسے بنگلہ دیش نے جو ہے سیڈ پلانٹ کی اپنی عوام میں. انہوں نے اپنا سکہ جو جاری کیا جو ان کے کرنسی کا تھا, اس میں انہوں نے جو امیجری یوز کی, انہوں نے دکھایا ایک ماں ہے, ایک باپ ہے اور 2 بچے ہیں. اور سکہ ہر غریب آدمی کی جیب میں جاتا ہے, تو ان کا ایک مینٹل میپنگ ہوئی کہ 2 بچے کرنے. تو انہوں نے پاپولیشن مینجمنٹ وہاں سے کرنا شروع کی, جس کا رزلٹ آج کافی ہم حد تک دیکھتے ہیں. دوسرا, 2000 کی دہائی میں انہوں نے ایک اور سکہ جاری کیا جس میں ایک بچہ اور لڑکی دونوں بیٹھے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں کتاب ہے. سو انہوں نے ایک میسج کنوے کیا کہ دونوں کو پڑھانا ہے, جس کا رزلٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں خواتین جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہے انڈسٹریز میں. اور ابھی شری لنکا کے جو کرائسس ہوئے, ساری انڈسٹری موو ہو کے بنگلہ دیش چلے گئی, ہمارے ملک سے بہت گئی ہے. تو خواتین کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے ملک میں 51% خواتین ہیں اور کافی حد تک مارجنلائزڈ ہیں, فریڈم ان کو اتنا نہیں ملتا. ہم ایک بہت بڑا ریسورس ضائع کر رہے ہیں اس طرح سے, چاہے وہ پالیسیز ہوں, چاہے وہ ہماری اپنی ذاتی سوچ ہو. تو ان چیزوں پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں جو کہ آنے والے 20-25 سالوں میں ہمیں اس کا فروٹ حاصل ہو؟ دیکھیں, پہلے تو یہ جو سافٹ پاور ہے نا, میں اس کا کوئی زیادہ فین نہیں ہوں. یہ سافٹ پاور کی ہم بار بار پہلی دفعہ ہم نے مشرف کے دور میں سنی تھی سافٹ پاور, اور وہ ہوتا یہ تھا کہ باہر سے جب ڈیلیگیشن آتے تھے تو ہم فیشن شوز ان کے سامنے کر دیتے تھے کہ جی یہ ہماری سافٹ پاور ہے. یا پھر وہ ایک دفعہ شوق عزیز گیا کہ جارڈن, تو مجھے کسی دوست کا ٹیلی فون آیا, کہتا پاکستان گیا ہوا ہے جارڈن اور اپنے ساتھ ٹروپ لے کے گیا ماڈلس کی جو کہ وہاں کیٹ واک پہ چڑھے ہوئے, یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان سا. اور انلائٹنڈ ماڈریشن, یہ بھی ایک مذاق تھا جس کی کسی کو آج تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ مطلب کیا اس کا. یہ ہوتی ہے جب آپ میں احساس کمتری ہو, تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں. یعنی اگر آپ فیشن شوز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس سے کبھی کسی ملک کو عزت نہیں ملی. ہندوستان کو, آپ نے پہلے نام لیا, ہندوستان کو عزت اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنی عزت کروائی. کبھی مجال ہے ہندوستان میں کھڑے ہو کے یورپین یونین کے امبیسڈرز ہندوستان کو کہیں گے جی آپ یوکرین کے اوپر کنڈیم کریں رشیا کو؟ کسی کی ضرورت ہے کرنے کی؟ کیونکہ ان کو ریئیکشن آئے گا ہندوستان سے. ان کے پولیٹیشینز, ان کے لوگ الائنڈ ہیں, وہ اپنی جو ساورنٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ اپنے یہ آخری 30 سالوں میں خاص طور پہ رمزی وہ جو ایمل کانسی کا, اس کو ہم نے امریکنوں کو پکڑا دیا. اس کے وکیل نے, جب جج نے پوچھا کہ یہ تو کوئی قانون کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑ کے اس کو لے آئے, کڈنیپ کر کے لے کے آئے ہیں, اس کے وکیل نے جج کو کہا کہ کڈنیپ کر کے لے کے آئے ہیں. تو جج نے پوچھا اس سے, پھر اس نے دونوں وکیلوں سے, اس نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کارروائی کی؟ تو اس وکیل نے وہاں کہا ایمل کانسی کہ پاکستانی اپنی ماں بھی بیچ دے پیسے کے پیچھے,
ڈالرز کے پیچھے. سو جب آپ اپنی عزت نہیں کرواتے, یہ نہ ایکسپیکٹ کریں دنیا عزت کرے گی. جب آپ گوانٹانامو میں پکڑ کے پیسے لے کے یہاں سے لوگ پکڑا کے ان کو دے رہے ہیں, اور وہ یہاں آ کے ایف بی آئی پھر رہی ہے, اور سی آئی اے کانٹریکٹرز پکڑ کے لوگ لے کے, کانٹریکٹر پکڑ کے 2 لوگ مار دیتا ہے مزنگ کے اندر, اور ہم سارا ڈر کے پکڑا دیتے ہیں امریکنوں کے ہاتھ, اس کو قانون کارروائی نہیں کرتے, تو دنیا عزت نہیں کرتی. پہلی چیز اپنی عزت کروائیں. آپ نے دنیا سے عزت کروانی ہے, پہلے اپنی عزت خود کریں, اور وہ تو شروع ہوتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ خوددار فارن پالیسی سے, اور قوم تب کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے, اگر ہم کب سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, کب سے قرضے لیتے پھر رہے ہیں, کب سے ایڈ پہ ڈلائی کر رہے ہیں. جب وہ سعودی عربیہ ہمارا جو جاتا ہے پرائم منسٹر, ساری قوم انتظار جی کیا پیسہ لے کے آئے گا. جدھر وہ آیا جی چائنا سے, میں جب بنا مجھے اتنی امبیرسنگ ہوتا تھا کہ ہمارا ملک بینکرپٹ تھا, مجھے پیسے مانگنے پڑتے تھے قرضوں کے پیچھے, یہ سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا سے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ 3.5 سال میں جو مجھے سب سے زیادہ شرم آئی وہ تب آئی جب مجھے ان سے پیسے مانگنے پڑتے تھے. کیوں نہیں ہم نے کبھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت ہم قوم بن گئے, یہاں اتنا پیسہ ہے, نہ یہاں پیسے کی کمی ہے, اس ملک کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں. ابھی آپ نے ٹورزم کی بات کی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں ٹورزم پوٹینشیل ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں. ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم, ہمارے پاس دنیا میں یونیک ماؤنٹن ٹورزم, اسکیئنگ پاکستان میں یونیک ہے. ہمارے یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے ساری, ایسی وہاں کوسٹل بیلٹ کے اوپر بیچز ہیں جو میں نے کہیں دنیا میں بھی نہیں دیکھی. ایمرلڈ پانی ہے وہاں, لیکن کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ انٹیپڈ ہے ہمارا ملک. کیوں وجہ ہے, جب آپ دوسرے سے بھیک مانگنے کے اور قرضے لے کے گزارے کریں, اور آپ ساروں کے گھر ہوں, چھٹیاں آپ کی لنڈن میں ہوں, آپ کے بڑے بڑے محلات وہاں ہوں, بزنسز وہاں ہوں, آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیا ہے. میرا بلیف یہ ہے کہ یہ جو سافٹ پاور تب آئے گی, ہم پہلے اپنی عزت کریں, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. نصرت فتح علی خان ہمارا سافٹ پاور اس لیے تھی کیونکہ وہ اس میں پاکستانیت تھی, وہ ایک اپنا کلچر کا ہم پروجیکٹ کر رہے تھے. ہم کرتے کیا ہے کہ یا فیشن شوز کرو, نہ تیتے رہتے ہیں نہ بٹے رہتے ہیں, اور اس سے رسپیکٹ نہیں ملتی. سب کمنگ بیک ٹو دا لوکل پالیٹکس, ایک سوال سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پچھلے 2-3 سالوں میں چلتا رہا ہے کہ خان صاحب کا بزدار صاحب کے ساتھ کیا خاص محبت کا رشتہ ہے, کہ بہت دفعہ ہوا کہ وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, بہت سے لوکل پارٹیز چاہتی تھیں کہ وہ چلے جائیں, اس سے پہلے بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. سو واٹ واز یور ریلیشن شپ؟ دیکھیں ہمارا اصل میں ہوا کیا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی, انہوں نے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑے تھے, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاہ محمود جیتیں گے الیکشن اور وہ پھر بنیں گے پنجاب کے چیف منسٹر. وہ الیکشن ہار گئے. جب وہ الیکشن ہار گئے تو ہمارے پاس اس وقت چوائس یہ تھی کہ ہم علیم خان کو بناتے تھے. علیم خان کے اوپر کرپشن کیس ہو گیا نیب میں, تو ہم نے عثمان کو, میں نے اس لیے چوز کیا, ایک کہ اس کی ٹوٹل لائلٹی تھی. جب میں نے عثمان کو کہنا تھا کہ اگر ہم کسی اور کو ریپلیس کرنا چاہتے تو وہ تیار تھے, ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا. اور جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے آرام سے اپنا استعفیٰ دے دیا, یعنی کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. دوسری وجہ جس کو میں نے اور کسی کو نہیں چوز کیا, عثمان کو, عثمان سب سے غریب جو علاقہ ہے پنجاب کا, ڈی جی خان کے ٹرائبل ایریا سے تھے. نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں بجلی ہے, نہ وہاں ہاسپٹلز ہیں. ان کی مجھے جو سب سے چیز یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ عام آدمی مشکلوں میں گزارا کیسے کرتا ہے. میری جو ساری مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. تو عثمان کے دور میں جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز آئے, اور جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ میرے نہیں خیال میں کہ اور کسی نے ماننا تھا. عثمان کو امیجیٹلی سمجھ آ گئی کہ غریب آدمی اگر اس کے ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو اور کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہیلتھ انشورنس میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جدھر کوئی غریب آدمی سوچ بھی سکتا ہے گھسنے کا, آج وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں نے 2 تو جانتا ہوں جنہوں نے جا کے ہارٹ کے آپریشن کروائے ہیں, جو بیچارہ غریب آدمی گھس بھی نہیں سکتا, ایک ڈرائیور نے جا کے کروایا. تو یہ جو اس کی تھی نا, کہ جو اس کی ایمپتھی تھی, اس کے اندر جو انسانیت تھی, وہ مجھے بڑا اپیل کیا
کہ کیونکہ میں نے جب انٹرویو کیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. وہ کہتا ہے جی لوگوں کو بنیادی چیزیں ضرور, پانی مل جائے لوگوں کو, صاف پانی, لوگوں کے پاس بجلی پہنچ جائے, اور پھر ہاسپٹل ہو. یعنی جب ایک تکلیف میں انسان ہوتا ہے, دیکھیں جب تکلیف میں ہوتا ہے نا انسان, ایک گھر میں بیماری ہو گئی اور آپ کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے, وہ بے بسی وہ صرف وہ جانتے ہیں جو گزرے ہوں. تو مجھے اس کی بڑی یہ چیزیں پسند آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا عثمان نے. سر یوتھ کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. پرٹیکولرلی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں وہ تھا کہ یوتھ از ایل انفارمڈ. پھر ساتھ کل مالک صاحب ایک اینکر انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ یوتھ جو ہیں وہ شاید انفارمڈ ہے لیکن پولیٹیکلی وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے. آئی فیل لائک کہ بڑا 60% آف دا پاپولیشن از یوتھ رائٹ ناؤ. پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میں 18 سے 30 کی عمر نکالوں تو جو آپ کا ووٹ بینک ہے اس میں 44% ووٹ جو ہے وہ اس پاپولیشن کا. اسینشلی اگلی الیکشن یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آلموسٹ ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے نوجوانوں کے لیے کہ یار ہم مطلب ہماری کیپیبلٹی کوئی نہیں ہے, ہم جو کر رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تو پوچھنا میں یہ چاہوں گا, پر پہلے تو یہ کہ ہاؤ ڈو یو سی دا یوتھ, اینڈ دوسرا آپ کی کرنٹ گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ یوتھ ایون دو یو کیم ان فرام دا ویو آف دا یوتھ, وہ ریپرزنٹیشن نہیں ملی, وہ یوتھ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملی جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یار شاید ہمیں ہماری بات سنی جائے گی. شاید ایک تو ایم این ایز میں زیادہ اماؤنٹ یوتھ کی ہوگی, بٹ چلیں ایم این ایز نہ بھی ہوں, اس کے بعد پھر آ کے یوتھ کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا صحیح کیا غلط کیا کرنا چاہیے. لیکن ہم جاتے بھی تھے تو ہمیں جو ہے نا وہ بچے کہہ کے سائڈ پہ کر دیا جاتا تھا کہ یار یہ تو بچے ہیں, ان کو کیا پتا, 10 سال کی ایکسپیرینس 15 سال کی ڈگری. دنیا بڑی بدل چکی ہے اب, آج کل نئے نوجوان جو ہیں وہ بڑے انوویٹیو ہیں, وہ ڈسرپٹیو ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ڈسرپشن کرنی ہے, لیکن اگر ہم یوتھ کا ویٹ کرتے رہیں گے کہ وہ جب 50 کے ہوں گے تبھی ڈسرپٹیو ہوں گے تو وہ تو دے لوز دے رہے ہیں. دیکھیں دو مختلف چیزیں, آپ نے یہ کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ جو یوتھ کو سمجھ نہیں ہے یا یوتھ بڑی ایل انفارمڈ ہے. یہ بڑی ایک کانڈسینڈنگ ایک بڑا ایک غلط ویو ہے. یوتھ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ پیشن ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی جاتی ہے تو آپ زیادہ ریئلزم پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو زمینی حقائق پہ آ جاتے ہیں, اور آپ میں وہ جو جنون اور جو خواب دیکھنا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں جب مار کھا کے انسان اس طرف پہنچ جاتا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں انسان بوڑھا تب ہوتا ہے جب اس میں جنون ختم ہو جاتا ہے, جب اس کو خواب دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یوتھ کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے, اچھے برے میں دیکھتا ہے. اور یوتھ عموماً ریولوشنز جو آئی ہیں وہ ہمیشہ یوتھ لیڈ ہوتی ہیں. کبھی میری طرح کے بوڑھے ریولوشن نہیں لیڈ کرتے, یوتھ آتی ہے سامنے, اور یوتھ ان کے اور فور فرنٹ پہ ہوتی ہے ریولوشن کے, کیونکہ وہ ان میں پیشن, وہ ایک یوٹوپیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ انفارم نہیں ہوتے, یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے ملک میں چینج لانے کی. اگر آپ نے یہ پرانے سسٹم جو کہ پٹا ہوا سسٹم جس نے ملک کو یہاں مقروض کر کے, اور یہ جو کہتا ہے نا لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہی لوگ ہیں 30 سال سے جو باریاں لے رہے ہیں, انہوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے. تو ان کو جب ہٹائے گا تو وہ ایک یوتھ کا جنون ہٹائے گا, جو میرا ایمان ہے کہ یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اس آنے والی الیکشن میں. یہ جو پرانے لوگ ہیں اور ان کو یوتھ ان کو ہٹائے گا. اور یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے جس میں یہ ایک جنون ہے اور چینج کا. جہاں تک آپ بات کریں کیا آپ کو منسٹر بنا دینے چاہیے یوتھ کے, کیونکہ وہ ایک آپ کی یوتھ کی پارٹی ہے, آپ کو منسٹر وہ آدمی بنانا چاہیے جس کی سب سے زیادہ کیپبلٹی ہو وہ منسٹری چلانے کے لیے, کیونکہ ایونچولی آپ نے گورننس دینی ہے. گورننس تب دیں گے جب کیپبل لوگ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. وہ اگر یوتھ ہے, اب مراد سعید ہے, اس کو ہم نے 2 منسٹریاں دی ہوئی تھیں اور اس نے بڑا زبردست کام کیا, لیکن اگر ہمیں اور کوئی مل جاتا تو اس کو بھی ہم اوپر لے آتے. تو وہ ڈپینڈ وہ منسٹر آپ کا میرٹ پہ آنا چاہیے, چاہے وہ ینگ ہو چاہے اولڈ ہو. اب یوتھ کی بات کی, ابھی آپ کے انٹرویو کے بعد میں کراچی میں ایک 15 سال کے بچے سے میرا انٹرویو ہے جس نے بلاک چین اور NFT نان فنجیبل ٹوکنس کی ٹیکنالوجی کی مد میں 1 کروڑ روپے کمایا ہے, مگر وہ 15 سال کا بچہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے اس ملک میں. تو پوائنٹ از یہاں پہ 15 سال کے بچوں کا یہ پوٹینشیل ہے, مگر ان کی قسمت کا پین جس کے ہاتھ میں, وہ صاحب جو ہے ٹائپ رائٹر پہ ٹرین ہوئے تھے, وچ از فائن, ناٹ بینگ ایجسڈ, دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. مگر میرا جو ابھی تک کا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تھاٹ بیٹھی ہوئی نا ٹیبل کے اس پار,
وہ اپنی ایگو میں پھنس گئی ہے کہ یہ 15 سال کا بچہ ہمیں کیا بتائے گا. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یوتھ کو ڈرائیو کر رہا ہے. انہوں نے دبا کے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے فارم کینیڈا کے امیگریشن کے, اور وہ آپ سے اگلا سوال بھی میرا یہ تھا کہ بچے پوچھ رہے ہیں بھر لیں یا رک جائیں ابھی تھوڑا سا. تو اس کو پھر ہم کیسے ٹیکل کریں, یہ برین ڈرین جو اتنا ہونے جا رہا ہے. اور آپ ماشاء اللہ آپ نے اتنا ٹریول کیا, آپ نے دنیا بھر فنڈ ریزنگ کی ہے. میری آپ کے مقابلے میں بہت لمیٹڈ ٹریولنگ ہے, لیکن میں جتنے پاکستانیوں سے ملا ہوں دے آر ڈوئنگ فینومینل ورک. ایک بچہ, میری ایک ویڈیو میں نے کوئی بنائی تھی کہ کچھ جرمنی میں کچھ اسٹوڈنٹس ملے تھے, انہوں نے سمجھایا تھا کس طرح آپ ویزا لے کے آ سکتے ہو. کوئٹہ کے آؤٹسکرٹس میں ایک بندے نے, وہ کوئٹہ ماموں کے گھر آیا, نیٹ سے وہ ویڈیو دیکھی, 2 سال بعد وہ وہاں پہنچا. اب وہ روجر فیڈرر کا وہ جو ہے اس کا اسپورٹس فزیشین ہے, اسپورٹس فزیشین, اس کی رینج آف موشن چیک کر رہا ہے. فٹ بالر بائرن میونخ کے جو فٹ بالر ہیں وہ اس کے اس میں آ رہے ہیں. مطلب کیا اس کے مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. ہی وانٹس ٹو کم بیک اینڈ گیو بیک ٹو دا کنٹری, لیکن وہ کہاں جائے. تو اس طرح کا ہم بہترین جو ٹیلنٹ ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے, اور فگرز آپ کے سامنے بھی ہوں گے کتنے اوورسیز پاکستانی بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پالیسی ہے کہ سب کو اوورسیز بھیج دو تاکہ پھر ریمیٹنس ہے اور ہمارا ملک چلے. دیکھیں 2 چیزیں, ایک کہ اوورسیز پاکستانیز کے اندر ہمارا سب سے اچھا ٹیلنٹ چلا گیا ہے, کوئی شک نہیں, کیونکہ میں سب سے زیادہ میرا اوورسیز پاکستانی سے انٹریکشن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اینٹی میرٹوکریسی ہے, روکتی ہے میرٹ کو, اور اکراس دا بورڈ. میں آپ کو میں تو اسپورٹس کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اسپورٹس کے اندر جو سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ ہے ہی میرٹ کے اگینسٹ. اس کے اندر یعنی ڈسپائٹ دا سسٹم تو شاید کوئی اوپر آ جائے, وہ سسٹم اوپر نہیں لے کے آتا. اور وہ ہر فیلڈ میں ہے. میں نے جو گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھی, ہماری بیوروکریسی کے اندر جو سسٹمز بن چکے ہیں وہ اندر آنے نہیں دیتے لوگوں کو. ہم نے کوشش کی 2-3 دفعہ باہر سے پاکستانیوں کو ہم نے بڑے وہ انتھوزیاسٹک کیا ہے, لیکن وہ سسٹم ان کو فنکشن نہیں کرنے دے رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ ان کو ڈسٹرپٹ کرتا تھا. سو جو جنگ ہے نا جی, میں آپ پھر سے واپس آتا ہوں, وہ ہے رول آف لا کی. رول آف لا جو ہے نا وہ کرٹیکل ہے ایک معاشرے کی سکسیس میں. رول آف لا کا دوسرا حصہ میرٹ ہے. ایک رول آف لا کا حصہ ہے کہ سب قانون کے نیچے آ جائیں, دوسرا اس کا ہے میرٹوکریسی. جب رول آف لا ہوتا ہے تو میرٹ آ جاتی ہے. اور جدھر آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی, بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ یہاں کیونکہ سسٹم ان کو روکتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں, اور باہر کیونکہ ان میں پیشن ہوتا ہے, ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ جب سسٹم لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں, اور آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی باہر بیٹھے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جتنا بھی کامیاب ہو جائے باہر پاکستانی, آخر میں وہ وہاں کا کبھی بھی اس کو وہ عزت یا اس کا مقام نہیں ہو سکتا جو اپنے ملک میں ہوتا ہے. میں 20-30 سال باہر اپنی زندگی کرکٹ بھی کھیلتا تھا, جانتا تھا, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں فیل کیا, حالانکہ مجھے انہوں نے بڑا اس سوسائٹی کا حصہ بھی تھا میں, اور بڑا ویلکم بھی کیا, اور بڑے کم برٹش سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا, کیونکہ میں پاکستانی تھا. جو مرضی میں کر لوں, میں انگریز تو بن نہیں سکتا. آپ اگر گدھے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا, وہ گدھا ہی رہتا ہے. تو اس لیے جو جتنے بھی ہمارے باہر پاکستانی ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک ہمارا ملک ایسا بنے جدھر میرٹوکریسی رول آف لا آ جائے, جس کے لیے اسٹرگل کرنی. اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بھی معاشرہ ایک بٹن دبا کے چینج نہیں ہوتا. ایک معاشرہ اسٹرگل کرتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, کیونکہ اسٹیٹس کو بیٹھا ہوتا ہے, مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں جو روکتے ہیں, جو ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک معاشرہ اسٹرگل کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, جہاد کرتا ہے. لیکن جب پاکستان جیسے جیسے یہ چینج آئے گا, بہت بڑا ٹیلنٹ پاکستانی واپس آئے گا. Right, we're at the 1 hour 30 minute mark almost, or we're going to wrap this up as well. میں چاہوں گا کہ طرح جو ہے وہ last question پوچھ لیں. پچھلے 3 سال کا کوئی ریگریٹ ہے آپ کا؟ دیکھیے, ایک تو زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ پہلی دفعہ آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے اور آپ نے چینجز کرنے ہیں اور آپ نے ریفارمز کرنا ہے, اور وہ آپ کے پاس اتنی کمزور گورنمنٹ ہے جو کہ کولیشن میں تھوڑی سی آپ کی میجورٹی ہے, وہ
اس میں ریفارمز کرنا بڑا مشکل تھا. تو میں نے پہلے تو ریگریٹ یہ ہے کہ مجھے امیجیٹلی الیکشنز پہ چلے جانا چاہیے تھا, اور مجھے اگر کلیئر میجورٹی نہ ملتی تو میں اپوزیشن میں بیٹھتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو میں نے سیکھا ہے 3.5 سال میں, یعنی میں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو میں اب پیچھے دیکھتا ہوں, تو اگر اب اللہ نے کبھی موقع دیا تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ میں نے آتے ساتھ ہی, کیونکہ جب آپ آتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے آپ میکسیمم چینجز کر دیں. تو مجھے اب پتا ہے کہ میں نے کیا کیا چینجز کرنے ہیں, کیونکہ وہ اگر آپ شروع میں چینجز نہیں کرتے بعد میں نہیں ہو سکتے. تو جب آپ کی میکسیمم طاقت ہوتی ہے تب وہ مین چینجز کریں. تو وہ تو میں نے پرائرٹائز بھی کر لیا. اور پھر دوسری چیز کہ پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی جگہ ہیں کس نے ان کے اوپر آ کے بیٹھنا ہے. وہ ہم پہلے پاور میں, پہلے تو خیر ہماری گورنمنٹ یا کوئی 2-3 دن پہلے پاور سے پورے نمبرز پورے ہوئے. جب نمبرز پورے ہوئے تو پہلے جب گورنمنٹ آئی تو تب ہمیں پریزنٹیشنز ملنی شروع ہوئی کہ ایک اداروں میں کیا سچویشن ہے. تو وہ فائر فائٹنگ ہی اس وقت ہو رہی تھی. آپ کے پاس پلاننگ ہی ہو سکتی ہے. اس وقت انشاءاللہ پلان کر کے آئیں گے اور پتہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے. لوگوں کو بھی پہلے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کی جگہ کے اوپر کون سے لوگ بیٹھے ہیں. یہ اور ریگریٹ میرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم کر بھی سکتے تھے, جو بڑے بڑے کرمنلز اور جو مافیاز تھے, حالانکہ ہم نے بڑی زمینیں چھڑوائیں, قبضے گروپس سے پکڑا, گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر یہ پولیٹیشنز نے قبضے کیے ہوئے تھے وہ سارے چھڑوائے. لیکن ہم نے جس طرح ہمیں جو ہمارے پاس FIA بھی تھی اور اینٹی کرپشن بھی تھی اور FBR بھی تھی, ہم اور زیادہ کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ریزسٹنس اندر سے بڑی آئی. یعنی جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کئی لوگ ان کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے تھے, تو وہ گو سلو کر دیتے تھے. ہم اس طرح کا جو احتساب کرنا چاہتے تھے, جو نیب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, عدلیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں بھی تھا ان اداروں کو آہستہ آہستہ ہمیں جب سمجھ آئی تو وہ آخری 1 سال کے اندر پوری طرح سمجھ آئی. تو اب انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملے تو آتے ساتھ ہی کریں گے. اور PDM کے لیے کوئی لاسٹ میسج؟ دیکھیے PDM تو ایک صرف اینٹی عمران الائنس ہے. ان کا تو کوئی نظریہ ہے نہ کچھ ہے. ان کی صرف ایک چیز ہے, کیونکہ سب کے اوپر زیادہ تر یہ ضمانت پہ ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, اور ان کی صرف ایک کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح عمران خان اور PTI کو یہ کامیاب نہ ہونے دے, کیونکہ ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایک ان نیچرل سی الائنس ہے جو پازیٹیو نہیں ہے, ایک نیگیٹو الائنس ہے. صرف یہ کہ ایک آدمی کے ڈر سے اور پارٹی کے ڈر سے یہ سب اکٹھے ہیں. رائٹ سر, اگر ریپ دس اپ, میں بس ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, جنرلی میں سب گیسٹ سے پوچھتا ہوں. آئی وانٹ ٹو چینل عمران خان دا ہیومن, ناٹ عمران خان دا پولیٹیشین. آپ کی ظاہر ایک جرنی رہی ہے, کرکٹ کے کریئر میں آپ کی ایک جرنی تھی, اس کے بعد پھر ایز اے فلانتھراپسٹ اینڈ دین ایز اے پولیٹیشین. ابھی 2023 چل رہا ہے, آج سے 27 سال بعد 2050 کا پاکستان ہوگا, آلموسٹ 103 سال کا پاکستان ہو چکا ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی پاکستان 30 years from now in 2050, knowing what you know now and seeing all of that you've seen, how do you predict کہ no matter what happens, what is Pakistan going to look like 30 years from now? دیکھیں مزمل, آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ 2 راستے, ایک ہے سیدھا راستہ جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے, اور دوسرا ایک تباہی کا راستہ, اس میں پوٹینشیل کی بھی انسان کی تباہی کا راستہ ہے. 2 راستے ہیں قرآن میں. آپ صرف نماز میں ایک اللہ سے یہی صرف مانگتے ہیں کہ مجھے اس راستے پہ لگا. قوم کے بھی 2 راستے ہوتے ہیں سامنے, کیونکہ انسانوں کی قوم بنتی ہے نا, تو ہمارے سامنے بھی 2 راستے ہیں. یا ہم اب یہ جو سارا جو سازش ہوئی ہے اور یہ جو ساری ہمیں ایک غلام باہر کی مداخلت سے امپوز کی گئی ہے چوروں کی حکومت, تو یا تو یہ چلے گی اور اس کے بعد ایک تباہی کا راستہ ہے, اور یا اس کو فائٹ کرے گی قوم اور پھر وہ راستہ اختیار کرے گی جو کہ آزادی کا راستہ اور مشکل راستہ ہے. یہ جو غلامی کا راستہ ہے یہ لگتا آسان ہے, اٹریکٹیو لگتا ہے کہ جی آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے, تھوڑی ایڈ بھی مل جائے گی, آپ کو لائف سپورٹ مشین میں بھی تھوڑی چیز پمپ ہو جائے گی کہ آپ آگے چلتے جائیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ بھیک مانگیں. ذلت کا راستہ ہے. دوسرا ہے خودداری کا اور آزادی کا راستہ, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ. جو لا الہ الا اللہ ہے نا جی, یہ پورا ایک فلسفہ ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا. ایک غیرت کا راستہ ہے, خودداری کا راستہ ہے, اور انسان کی عظمت کا راستہ ہے. کیونکہ پھر انسان جب اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ پہ رلائے کرتا ہے, ہمیشہ وہ قوم اوپر جاتی ہے. جو مدینہ کی ریاست تھی, وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, اور وہ ان کی سنت تھی, کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا ایک عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا. وہ کیا کیسے 2 سپر پاورز تھی, تو کیا ان کو کبھی کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی سے ایڈ لے کے جاؤ کہ جی پیسے مانگو, بلکہ انہوں نے ان کو اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر فالو کرو گے تو آپ کی بہتری کے لیے. 10-12 سال کے اندر وہ دونوں گھٹنے ٹیک گئے ان کے سامنے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے, جس کا مین پرنسپل لا الہ الا اللہ ہے, کہ انسان اللہ کے سامنے کسی کے سامنے اس کے علاوہ نہیں جھکتا. یہ جو اس وقت ہمارے پاس فیز ہے, ہمارے پاس بھی اب 2 راستے ہیں. ایک ہے غلامی کا اور ذلت کا راستہ, ایک ہے آزادی کا راستہ اور جدوجہد کا راستہ ہے. مشکل راستہ ہے, لیکن وہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہے. تو آپ نے جب میرے سے پوچھا نا پاکستان کدھر جائے گا, ہمارے اوپر چوائسز چھوڑ دیتا ہے اللہ. ہر وقت ہمارے پاس کیوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ہر روز ہمیں چوائس کرنی پڑتی ہے 2 راستوں کے بیچ میں. کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, نیوٹرل کوئی راستہ نہیں ہے, یا یہ راستہ ہے یا وہ راستہ ہے. تو مجھے ویسے اگر آپ میرے سے میری انسٹنکٹ کو پوچھیں, میری انسٹنکٹ یہ ہے کہ یہ قوم اب وہ اس راستے پہ جانے لگی ہے جو ہمیں 70 سال پہلے نکل جانا چاہیے تھا. وہ hماری عظمت کا راستہ ہے. Sir, thank you so much for being part of the show and for all of the guests, Thank you. co-hosts as well. Thank you, جی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, thank you so much for watching. بڑے turbulent times آنے والے ہیں, I hope اپنا خیال رکھ سکیں آپ سب لوگ, and we'll see you in